بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا دوسرا باب ہے، اس کی پہلی فصل ہے تفخیم و ترقیق۔ سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ لفظ اللہ یہ اس کو پر پڑھا جائے گا یا پھر اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ تو دیکھیں یہاں تک جو ہمارا پہلا باب تھا، یہ پہلا باب مکمل ہو چکا ہے، دوسرا باب یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ دوسرے باب کے بارے میں اب یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ دوسرے باب میں کل 8 فصلیں ہیں۔ ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ سب کو ذکر کریں گے۔ پہلے خلاصتاً آپ ان سب کے نام سن لیں۔ جو پہلی فصل ہے وہ ہے تفخیم و ترقیق کے بارے میں، اور یہ جس کا ہم آج انشاءاللہ پہلا سبق پڑھیں گے۔ دوسری فصل ہے نون ساکن اور نون تنوین کے بارے میں، بالکل اسی طرح تیسری فصل ہوگی میم ساکن کے بارے میں، اور چوتھی فصل ہے حروف غنہ کے بارے میں، پانچویں فصل ہے ہائے ضمیر کے بارے میں، اور چھٹی فصل ہوگی ادغام کے بارے میں، ساتویں فصل میں حمزہ کے بارے میں وضاحت کی جائے گی، اور آٹھویں فصل میں حرکات کی ادائیگی یہ بیان کی جائے گی۔ تو جو سب سے پہلی فصل ہے ہماری تفخیم و ترقیق کے بارے میں، وہ آپ یہاں پہ آج سمجھ لیں۔ دیکھیں یہاں سے جو پہلی فصل ہے تفخیم و ترقیق، اس میں صفات عارضہ کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اب صفات عارضہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ ہوتی ہیں جو حروف میں پائی جاتی ہیں، کبھی پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی ہیں، اور اگر یہ حروف ادا نہ ہوں تو حرف تو باقی رہتا ہے، لیکن جو حرف ہے اس کا جو حسن اور خوبصورتی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو انہی میں سے دو صفات ہیں، وہ ایک ہے تفخیم اور دوسری ہے ترقیق۔ پہلے گزشتہ اسباق کے اندر آپ اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تفخیم کہتے ہیں موٹا کر کے پڑھنا، پر کر کے پڑھنا، ترقیق کہتے ہیں باریک کر کے پڑھنا۔ جو تفخیم میں جو جن حروف کے اندر تفخیم کی جاتی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ حروف ہیں خ، صاد، ضاد، غ، طا، قاف اور ضاد۔ ان حروف کے اندر تفخیم کی جاتی ہے، یعنی اس میں جو زبان ہے وہ تالو کی طرف اوپر کی طرف اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے یہ جو حروف ہیں یہ پر کر کے ادا کیے جاتے ہیں، آواز اس میں موٹی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے اندر صفت تفخیم پائی جاتی ہے۔ اور جو ان کے علاوہ جو باقی حروف ہیں وہ سارے کے سارے حروف ترقیق، ان کے اندر صفت ترقیق پائی جاتی ہے، یعنی ان کو باریک کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو حروف مستعلیہ ہیں، جو یہ والے حروف ہیں آپ کے سامنے، یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جائیں گے، یعنی ان کے اندر جب آواز ہوگی تو پھر اس کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ اور جو حروف مستفیلہ ہیں، ان حروف کے علاوہ جو باقی سارے حروف ہیں حروف مستفیلہ میں سے شمار ہوتے ہیں، وہ سب کے سب باریک کر کے پڑھے جائیں گے۔ لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حروف جو ہیں وہ مستفیلہ میں سے ہوتے ہیں لیکن ان کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ وہ کون سے حروف ہیں؟ وہ ایک ہے الف، اور دوسرا ہے لفظ اللہ کا لام، اور تیسری ہے را۔ آج کے سبق کے اندر ہم الف کے بارے میں پڑھیں گے، لفظ اللہ کے لام کے بارے میں پڑھیں گے، اور باقی رہ گئے جو را ہے، را کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں، یعنی الف ہے، لفظ اللہ کا لام ہے یا را ہے، اگرچہ یہ حروف مستفیلہ میں سے ہیں لیکن بعض اوقات ان کو پر بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ فرمایا کہ کہیں ان کو باریک پڑھا جاتا ہے اور کہیں ان کو پر پڑھا جاتا ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ پر کہاں پہ پڑھا جائے گا۔ سب سے پہلے الف کے بارے میں بتا رہے ہیں اور لفظ اللہ کے لام کے بارے میں، باقی جو را ہے، را کے بارے میں انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو فرمایا کہ الف سے پہلے پر حرف ہوگا تو الف پر ہوگا۔ مثال کے طور پہ الف سے پہلے ان حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے گا تو پھر آپ نے الف کو پر کر کے پڑھنا ہے، اور اگر ان حروف میں سے کوئی حرف نہیں ہے، ان کے علاوہ جو حروف مستفیلہ ہیں ان حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو پھر آپ نے اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے کچھ مثالیں لکھی ہیں، جیسے کہ یخافون۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے کہ جو الف ہے، الف سے پہلے خا ہے، اور خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہذا آپ نے الف کو بھی پر کر کے پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں، لصادقون۔ اب یہاں پہ دیکھیں الف سے پہلے صاد ہے جو کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، لہذا ہم نے الف کو یہاں پہ پر کر کے پڑھا ہے۔ تیسری مثال آپ دیکھیں، طالوت۔ اب یہ دیکھیں تو کو تو موٹا کرنا ہی کرنا ہے، تو کی وجہ سے جو الف ہے یہ بھی پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے قومو۔ اب یہ دیکھیں قاف، یہ تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، ہم نے اس کو موٹا کرنا ہی ہے، لیکن جو الف ہے یہ چونکہ حروف مستعلیہ کے بعد آ رہا ہے، لہذا الف بھی موٹا کر کے پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ الف سے پہلے پر حرف ہوگا، یعنی حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہوگا تو الف پر کر کے پڑھا جائے گا، اور اگر اس سے پہلے کوئی حرف باریک ہوگا یعنی حروف مستفیلہ میں سے کوئی حرف ہوگا تو آپ نے الف کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ اس کی بھی میں نے کچھ مثالیں لکھی ہیں، جیسے کہ نارن۔
اب یہ دیکھیں نون چونکہ حروف مستعفلہ میں سے ہے لہذا نون کو تو باریک کرنا ہی کرنا ہے، نون کی وجہ سے جو الف ہے یہ بھی باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اذا، اذا، اب میں نے اس کو ایسے نہیں پڑھا ایذو، کیونکہ یہ ذال ہے اور ذال حروف مستعفلہ میں سے ہے لہذا یہاں پہ آواز آپ کی باریک ہوگی، آواز آپ کی موٹی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے تیسری مثال دیکھیں حامیتن، ہا، اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو ہا چونکہ حروف مستعفلہ میں سے ہے اور الف یہ حروف مستعفلہ کے بعد آ رہا ہے لہذا الف کو بھی میں نے باریک کر کے ادا کیا ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک اور مثال اس کی دیکھ لیں داوودا، داوودا، اب یہاں پہ دیکھیں دال چونکہ حروف مستعفلہ میں سے ہے لہذا الف جو حروف مستعفلہ کے بعد آ رہا ہے لہذا الف بھی یہ باریک کر کے ادا کیا گیا ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ الف سے پہلے پر حرف ہوگا تو الف پر ہوگا، اور اگر الف سے پہلے والا حرف باریک ہے تو الف بھی باریک کر کے ادا کیا جائے گا۔ اب یہ تو ہو گیا الف کا مسئلہ۔ اب آگے چلیں لفظ اللہ کا لام۔ دیکھیں جو لفظ اللہ کا لام ہے اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو پر ہوگا، جیسا کہ کچھ مثالیں حضرت نے ذکر کی ہیں، کچھ مثالیں میں نے بھی ذکر کی ہیں، دونوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ پہلے حضرت کی مثالیں دیکھیں، جیسے واللہ، اب یہ دیکھیں لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے جو واو ہے واو پر زبر ہے، جب یہ واو پر زبر، آپ یہ نہ کہیں کہ لفظ اللہ سے پہلے تو الف ہے، دیکھیں یہ جو الف ہے یہ صرف لکھنے میں ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، پڑھنے میں آپ نے واو پڑھنا ہے، واو کے بعد آپ نے براہ راست لفظ اللہ کے لام کے اوپر چلے جانا ہے۔ تو اب یہاں پہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو ہم نے لفظ اللہ کے لام کو پر کیا ہے یعنی موٹا کر کے پڑھا ہے، واللہ، اس کو یہ نہیں پڑھا واللہ، یہ غلط ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں، یہ تو ہوگی نا فتح کی مثال، یہ ایک اور فتح کی مثال، زبر کی مثال اللہ، یا ضمہ کی مثال دیکھ لیں رفعہ اللہ، رفعہ اللہ، اب یہ دیکھیں لفظ اللہ کو میں موٹا کر کے ادا کر رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے پیش آ چکی ہے، اور اگر اس سے پہلے زیر ہو تو یہ باریک ہو کے ادا ہوگا، جیسا کہ للہ، ابھی چونکہ پہلے زیر ہے اس لیے آپ نے اس کو موٹا کر کے نہیں پڑھنا ہے۔ کچھ مثالیں میں نے بھی لکھی، ان سب کو دیکھ لیں، پہلے موٹے کرنے والی مثالیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ قل هو اللہ، یہ وہی والا مثال ہے، یہ یہاں پر یہ تھا واللہ، یہ ہے واللہ، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے لہذا ہم نے لفظ اللہ کو موٹا کر کے ادا کی ہے۔ دوسری مثال دیکھیں سمیع اللہ، سمیع اللہ، اب یہاں پہ دیکھیں لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے لہذا لفظ اللہ کو موٹا کر کے ادا کی ہے۔ پیش کی مثال دیکھیں آیات اللہ، تو چونکہ لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے لہذا لفظ اللہ کو ہم نے موٹا کر کے ادا کیا۔ اسی طریقے سے یہ مثال دیکھیں یرید اللہ، تو یہاں پہ بھی لفظ اللہ سے پہلے پیش ہے لہذا لفظ اللہ کا جو لام ہے یہ موٹا کر کے ادا کیا ہے۔ اسی طرح اگر زیر ہوگا تو پھر یہ باریک کر کے ادا کیا جائے گا، جیسا کہ باللہ، وہ آتا ہے نا تعوذ میں اعوذ باللہ، اس کو آپ نے ایسے نہیں پڑھنا باللہ، یہ غلط ہو جائے گا اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ رہی ہے۔ یہ اسی طریقے سے آیات اللہ، یہاں پر بھی پہلے زیر ہے لہذا ہم نے اس کو باریک کر کے ادا کیا ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز اور سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اللہم ہے اس کا حکم بھی لفظ اللہ والا ہی ہے، جس طریقے سے لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس کو موٹا کر کے ادا کیا جاتا ہے، اس طریقے سے جو لفظ اللہم ہے اس سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہم کا جو لام ہے یہ آپ نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے، اور اسی طرح اگر اس سے پہلے زیر ہوگی تو آپ نے اس کو باریک کر کے ادا کرنا ہے۔ اس کی بھی کچھ مثالیں دیکھ لیں، جیسا کہ ہم اس میں پڑھتے ہیں ثنا میں سبحانک اللہم، اب یہاں پہ دیکھیں لفظ اللہ کا لام تھا، اس سے پہلے کاف پر زبر تھی تو میں نے لفظ اللہ کے لام کو موٹا کر کے یعنی پر کر کے ادا کیا ہے، سبحانک اللہم، اس طریقے سے۔ یا دوسری مثال دیکھیں مریم اللہم، یہاں پہ دیکھیں مریم کی جو میم پر زبر تھی لہذا لفظ اللہ کا جو لام ہے اللہم کا جو لام ہے اس کو میں نے موٹا کر کے ادا کیا ہے۔ یا اسی طریقے سے زیر کی مثال دیکھ لیں قل اللہم، اب یہاں پہ لفظ اللہم سے پہلے زیر ہے لہذا لفظ اللہم کو میں نے باریک کر کے ادا کیا ہے۔ تو بہرحال یہ بات ہی کچھ اس الف سے متعلقہ، لفظ اللہ کے لام سے متعلقہ، باقی جو رہے گی را کے بارے میں بات، اور اس کے علاوہ جو آگے سبق ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا دوسرا باب ہے، پہلی فصل ہے تفخیم و ترقیق، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم را کی حالتیں پڑھیں گے کہ را کتنی حالتوں میں موٹی یعنی پر کر کے پڑھی جاتی ہے اور کتنی حالتیں ہیں جس میں را کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔
تو دیکھیں کتاب کی عبارت تو میں نے ابھی نہیں لکھی ہے، پہلے آپ مسئلہ سمجھ لیں بڑی تفصیل کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر جو ہم کتاب کی عبارت ہے ہم اس کو حل کریں گے۔ تو آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ را کل 12 حالتیں ہیں جن میں را کو موٹا یعنی پر کر کے پڑھا جاتا ہے، وہ 12 کی 12 حالتیں میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے لکھ دی ہیں، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو 7 حالتیں ایسی ہیں جس میں را کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے ہم اس کو سمجھیں گے، پھر انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر جو کتاب کی عبارت ہے اس کو حل کریں گے۔ تو دیکھیں را 12 حالتوں میں اس کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 1 را پر زبر ہو، جیسے روفت مروحن۔ اب یہاں پہ جو را ہے جب اس کے اوپر زبر ہوگی تو آپ نے اس کو پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر را پر پیش ہوگی تو تب بھی را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، جیسے ہاجروا واذکروا، ان دونوں صورتوں میں اندر را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ نمبر 3 را مشدد ہو اور مشدد ہونے کی حالت میں اس کے اوپر زبر بھی ہو، یعنی اس کے اوپر تشدید بھی ہو اور زبر بھی ہو، تو اس صورت میں بھی را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، جیسے من ربک، یہاں پہ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں حرم اللہ، یہاں پہ بھی دیکھیں۔ تیسری مثال دیکھیں صرفنا، یہ را کے اوپر تشدید ہے، اس کے اوپر زبر ہے، لہذا ہم نے ان ساری مثالوں کے اندر را کو پر کر کے پڑھا ہے۔ چوتھی صورت دیکھیں را مشدد ہو اور اس کے اوپر پیش ہو، جیسے یضرہم، را کے اوپر تشدید ہے، اس کے اوپر پیش ہے تو اس کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں من روحنا، یہاں پر بھی را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ پانچویں صورت یہ ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے جو پہلے والا حرف ہے اس کے اوپر زبر ہو تو تب بھی را کو آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے، جیسا کہ مثال دیکھیں را ساکن ہے، اس سے پہلے میم پر زبر ہے تو آپ را کو پر کر کے پڑھیں گے مرضیتن، مر، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ یا دوسری مثال دیکھیں نرفع، یہاں پر بھی را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے تو اس کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے چھٹی صورت ہے کہ را ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو تو تب بھی آپ را کو پر کر کے پڑھیں گے، جیسا کہ عروۃن ترجع، یہاں پہ دیکھیں را ساکن ہے پہلے پیش ہے تو آپ را کو پر کریں گے ترجع۔ اور اسی طریقے سے ساتویں صورت دیکھیں را ساکن ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو لیکن وہ کسرہ عارضی ہو، کسرہ وہ دائمی نہ ہو، وہ گر بھی جاتا ہو، جیسے کہ اگر آپ اس کو پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو پھر یہ کسرہ گر جائے گا، تو یہ کسرہ تو ہے لیکن یہ کسرہ عارضی ہے، تو را ساکن اس سے پہلے کسرہ عارضی ہو تو تب بھی آپ را کو پر کر کے پڑھیں گے، جیسا کہ ارکم معنا۔ یا اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں ارتضی ارتبتم، تو یہاں پہ دیکھیں اگرچہ را پر پہلے کسرہ ہو تو را کو بری کرتے ہیں، لیکن یہ چونکہ کسرہ عارضی ہے لہذا اس میں آپ نے را کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ نمبر 8 را ساکن ہو اس سے پہلے کسرہ دوسرے کلمے کے اندر ہوگا تو تب بھی آپ نے را کو پر کر کے پڑھنا ہے، اگر ایک ہی کلمہ میں ہوگا تو پھر آپ را کو بری کریں گے، جیسے کہ رب ارجعون، اب یہ را ساکن ہے، اس سے پہلے کسرہ تو ہے لیکن یہ کلمہ الگ ہے اور یہ والا کلمہ الگ ہے، لہذا را کو آپ پر کر کے پڑھیں گے۔ یہ دوسری مثال دیکھیں امیر تابو، یہ میم پر کسرہ ہے لیکن یہ جو میم ہے یہ پچھلے کلمے کے اندر ہے اور ارتابو یہ اگلے کلمے میں ہے، تو لہذا را کو آپ پر کر کے پڑھیں گے۔ نمبر 9 را ساکن ہو اور اس سے ماقبل کسرہ ہو اور ما بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف آ جائے اسی کلمے کے اندر تو تب بھی را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، جیسا کہ اس مثال میں دیکھیں را ساکن ہے، اس سے ماقبل کسرہ ہے یعنی زیر ہے اور اس کے بعد یہ تو حروف مستعلیہ میں سے آ چکا ہے، جیسا کہ میں پچھلے سبق میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو حروف مستعلیہ پہلے بھی گزر چکا ہے، پچھلے سبق میں بھی آ چکے ہیں۔ اسی طرح یہاں پر بھی دیکھیں یہ بھی صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہاں پہ دیکھیں را ساکن ماقبل کسرہ لیکن جو صاد ہے اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو ان ساری مثالوں میں را کو آپ پر کر کے پڑھیں گے قرطاسن، اسی طریقے سے ارصادن اس کو موٹا کریں گے، اسی طریقے سے لبالمرصاد۔ 10ویں صورت دیکھیں را ساکن ہو ماقبل ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو پھر بھی را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں را ساکن ہے، اس سے پہلے الف ویسے ہی ساکن ہوتا ہے ہمیشہ، اور اس سے پہلے دیکھیں صاد پر زبر ہے تو آپ نے اس را کو پر کرنا ہے الابصار، صار، را کو پر کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ بھی ایسے عذاب النار، نار، را کو پر کریں گے کیونکہ را ساکن ہے، پہلے الف ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر ہے۔
اور 11ویں صورت یہ ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو. جیسا کہ مثال دیکھیں، را ساکن ہے، پہلے واو ساکن ہے، اس سے پہلے را پر پیش ہے، غرور. اسی طریقے سے غفور، ان دونوں جگہ پہ آپ را کو پر کر کے پڑھیں گے. 12ویں صورت دیکھیں، را مرامہ مضمومہ جس پر روم کے ساتھ وقف کیا جائے. دیکھیں جو وقف بالروم ہوتا ہے، اصل میں تو جب آپ وقف کرتے ہیں تو آپ حرف کو ساکن کرتے ہیں، لیکن جو وقف بالروم ہوتا ہے اس میں حرف کو ساکن نہیں آپ کرتے بلکہ اس کے اوپر آپ حرکت پڑھتے ہیں، بالکل معمولی سی ہلکی سی حرکت پڑھتے ہیں. اس قسم کا جو وقف ہوتا ہے، اس قسم کے وقف کو وقف بالروم کہا جاتا ہے، اور جس حرف پر وقف کیا جائے گا اس کو کہا جائے گا مرامہ. اب جیسے را ہے نا، را ساکن ہو اور اس پر آپ روم کے ساتھ وقف کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ را مرامہ ہے. اور یہاں پر آپ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ جو وقف بالروم ہے یہ فتح یعنی زبر اور اسی طریقے سے ضمہ یعنی پیش، ان دونوں صورتوں کے اندر تو ہوتا ہے، کسرہ کی صورت میں وقف بالروم نہیں ہوتا ہے. تو خلاصہ کہنے کے یہ ہے کہ را مرامہ ہو یعنی وقف بالروم ہو اور مضمومہ ہو، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ضمہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، فتح کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اس پر جب آپ روم کے ساتھ وقف کریں گے تو پھر اس صورت میں بھی را کو آپ پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے. تو اس کے لیے ایک اصول آپ یہ سمجھ لیں کہ جو حرکت ہے نا، مثال کے طور پہ یہ پیش ہے، را پہ شروع، اس حرکت کا آپ صرف 1/3 یعنی صرف 33% حصہ، 33% حصہ پڑھیں گے تو اس کو کہا جائے گا روم کے ساتھ وقف کرنا. تو اگر آپ روم کے ساتھ وقف کریں گے اور اس کے اوپر ضمہ بھی ہوگا تو پھر آپ اس صورت میں بھی اس کو ضمہ پڑھیں گے. قدیر، رو پڑھا میں نے قدیر، لیکن بہت ہلکا سا ہے، معلوم نہیں ہوتا. اسی طریقے سے خبیر، اشر، اس طریقے سے. بہرحال یہ تو کوئی ماہر قاری ہوگا تو وہی آپ کو صحیح طریقے سے مشق کروا سکتا ہے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جو نفس مسئلہ ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. تو بہرحال یہ 12 حالتیں ہیں جن میں آپ نے را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے. را کے پر ہونے کی صورتیں ہم نے پڑھ لی ہیں. اب ہم پڑھ لیتے ہیں را کو کن صورتوں کے اندر باریک کیا جائے گا. تو دیکھیں یہ کل 7 صورتیں ہیں جن میں را باریک کر کے پڑھی جائے گی. پہلی صورت ہے را کے نیچے کسرہ یعنی زیر ہو، جیسے آرینی. اب یہاں پہ دیکھیں را پر کسرہ ہے تو ہم نے را کو باریک پڑھنا ہے. اسی طریقے سے رسالات اللہ، یہاں پہ بھی را دیکھیں باریک ہے. نمبر 2، را مشدد ہو یعنی را کے اوپر تشدید ہو اور اس پر کسرہ بھی ہو تو ایسی صورت میں بھی را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا. جیسا کہ اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے تو ایسے ہی ہے، را مشدد اور اس پر کسرہ ہے. نفرقو، نفرقو، ریقو، را کو باریک کرنا ہے. اسی طریقے سے یہ بھی ایسے ہی ہے. بشری، اس کو پورا نہیں کرنا آپ نے، بشری، یہ غلط ہو جائے گا. تیسری مثال دیکھیں، را ساکن ہو ما قبل کسرہ اصلی ہو، مطلب کسرہ عارضی نہ ہو. جس طریقے سے ہم نے را کو پر کرنے والی صورت میں مثال پڑھی تھی، وہاں پہ را کا جو ما قبل کسرہ تھا وہ کسرہ عارضی تھا، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر کسرہ اصلی ہے تو اس صورت میں بھی آپ نے را کو باریک کر کے پڑھنا ہے. جیسا کہ شرکن یا شرک. اسی طریقے سے یہ بھی ایسے ہی ہے. وَيَصْبِرْ، اب یہ را ساکن ہے اور پیچھے با کے اوپر کسرہ ہے اور یہ اصلی ہے اور یہ زائدہ نہیں ہے، اضافی نہیں ہے، تو لہذا ہم یہاں پہ بھی را کو باریک کر کے پڑھیں گے. اسی طریقے سے اس کو بھی شیر، ایسے را ساکن ہو ما قبل بھی ساکن ہے اور اس سے ما قبل کسرہ ہے، یعنی را خود بھی ساکن ہے اور اس سے جو پہلے والا حرف ہے وہ بھی ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر اگر کسرہ ہے تو پھر اس صورت میں بھی را کو باریک کر کے پڑھیں گے. جیسا کہ بکر، یہ اسی طریقے سے الذکر. ان دونوں صورتوں میں اگر آپ غور کریں گے تو میں را کو باریک کر کے پڑھ رہا ہوں. 5ویں صورت دیکھیں، را ساکن ما قبل یا ساکن ہو تو ایسی صورت میں بھی را باریک ہوگی. جیسا کہ یسیر، اب یہ دیکھیں یا ساکن ہے، را بھی ساکن ہے، یا بھی ساکن ہے، تو را کو باریک کر رہے ہیں. اسی طریقے سے بصیر، قدیر، ان تینوں صورتوں میں را کو باریک کر کے پڑھا ہے. 6ٹھی صورت ہے را ممالہ والی ہو، یعنی را کے اوپر امالہ کیا جائے. اب امالے کا کیا مطلب ہے اس کو ذرا سمجھ لیں. دیکھیں امالے کا مطلب ہوتا ہے مائل کر کے پڑھنا، یعنی زبر کو زیر کی طرف اور اسی طریقے سے الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا، اس کو کہا جاتا ہے امالہ. اور جس را پہ اس طریقے سے امالہ کیا جائے گا اس را کو کہا جائے گا ممالہ، یعنی ممالے والی، امالے والی را. اب مثال کے طور پہ دیکھیں ذرا، مجریہا، یہ اصل میں نا مجرا تھا، را کے اوپر کھڑی زبر تھی تو الف کو ہم نے یا کی طرف، زبر کو ہم نے زیر کی طرف مائل کر کے پڑھا ہے. تو ہم نے اس کو ایک تو بالکل زیر بھی نہیں پڑھنا، مجریہا یہ بھی نہیں پڑھنا، زبر بھی نہیں پڑھنا، مجراہا، بلکہ دونوں کے درمیان میں اس کو اس طریقے سے جھکا کے یا کی طرف ملا کر مائل کر کے پڑھنا ہے. مجریہا،
اب یہاں پہ دیکھیں را کو بری کر کے ہم نے پڑھنا ہے۔ ساتویں صورت یہ ہے کہ را مرامہ مکسورہ جس پر وقف بالروم کیا جائے۔ اب وقف بالروم میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اصل میں جب وقف ہوتا ہے تو حرف ساکن کر کے پڑھا جاتا ہے، لیکن جو وقف بالروم ہے اس میں تھوڑی سی ہلکی سی حرکت پڑی جاتی ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ تقریباً 1/3 حرکت 33% جو حرکت ہے وہ آپ نے پڑھنی ہوتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے وقف بالروم۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وقف بالروم یا تو حرکت ضمہ پر ہوگی یا حرکت کسرہ پر ہوگی، حرکت فتح پر نہیں ہوتی ہے۔ تو حرکت ضمہ والی مثال پہلے گزر چکی ہے، وہاں پر جو ہم نے را کو پر کر کے پڑھا تھا، یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ وہ را مرامہ مکسورہ یعنی جس پہ وقف بالروم کیا جائے اور اس کے اوپر کسرہ ہو، تو اس صورت میں اس کو آپ نے بری کر کے پڑھنا ہے، جیسا کہ کل فخوری۔ اب یہ تو میں نے واضح کر دیا ہے، را اتنا واضح نہیں کرنا، بالکل تھوڑی سی آواز آنی چاہیے، باقی آپ کسی اچھے کاری سے اس کی پریکٹس کر لیں۔ اسی طریقے سے القہاری، یہاں پہ بھی تھوڑی سی آواز زیادہ ہو گئی ہے۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ جو میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ را کی جو آواز ہے وہ بالکل تھوڑی سی کسرہ کی آواز ہے، زیر کی آواز ہے۔ حقیقت میں یہ وقف ہی ہوتا ہے لیکن تھوڑی سی ہلکی سی اس کے اندر آواز آتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ کل 7 صورتیں ہیں، جن 7 صورتوں کے اندر جو را ہے یہ بری کر کے پڑھی جائے گی۔ باقی اس میں کچھ اختلافی صورتیں بھی ہیں جن میں حکم یہ مختلف ہے کہ موٹا کر کے پڑھا جائے گا یا اس کو بری کر کے پڑھا جائے گا، وہ اور اس طریقے سے جو کتاب کی بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا دوسرا باب ہے، پہلی فصل ہے تفخیم و ترقیق، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ را کی حالتوں کا بیان چل رہا تھا، آج کے سبق کے اندر اسی سے متعلقہ کتاب کی عبارت کو حل کریں گے۔ دیکھیں مسئلہ سارا آپ پڑھ چکے ہیں کہ را کتنی حالتوں میں باریک ہوگی، وہ بھی ہم نے پڑھ لی ہیں، 7 حالتیں ہیں کل، اور کتنی حالتوں میں موٹی ہوگی وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ کل 12 حالتیں ہیں جن میں را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ حضرت نے سب کو ملا کر ہی لکھا ہے، اس لیے میں نے پہلے ضروری سمجھا تھا کہ پہلے مسئلہ نفس مسئلہ ہم تفصیل سے سمجھ لیں، پھر کتاب کی عبارت کو حل کریں تاکہ ہمیں آسانی ہو۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ را متحرک ہوگی یا ساکن ہوگی، یعنی را کے اوپر یا تو حرکت ہوگی یا پھر را ساکن ہوگی۔ اگر متحرک ہے تو پھر حرکت کون سی ہوگی، یا فتح کی ہوگی یا ضمہ کی ہوگی یا پھر کسرہ کی ہوگی۔ تو فتح اور ضمہ کی حالت میں پر ہوگی، یعنی آپ اس کو تھوڑا سا موٹا کر کے پڑھیں گے، اور کسرہ کی حالت میں را باریک ہوگی، یعنی آپ اس کو باریک پڑھیں گے۔ اب تینوں کی مثالیں دیکھ لیں، جیسے رعد، اب یہ دیکھیں را حرکت ہے، حرکت فتح کی ہے تو میں نے اس کو پر کر کے پڑھا ہے، حرکت ضمہ کی ہے تو پر کر کے پڑھوں گا، رزقو اس طریقے سے، اور حرکت اگر کسرہ کی ہے تو اس کو باریک کر کے پڑھیں گے، رزقن اس طریقے سے۔ تو یہ تو ہو گیا را متحرک۔ اور اگر را ساکن ہے تو پھر اسے ماقبل دیکھیں، ماقبل متحرک ہوگا یا پھر ساکن ہوگا، دونوں کے احکام دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ اگر ماقبل متحرک ہے تو پھر بھی یہی حکم ہے، فتح اور ضمہ ہو تو اس کو پر کر کے پڑھیں گے، کسرہ ہو تو اس کو بری کر کے پڑھیں گے۔ اب ذرا مثال دیکھ لیں ضمہ کی، یرزقون، را ساکن ہے اسے ماقبل مضموم یعنی ضمہ ہے تو ہم نے اس کو پر کر کے پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے را ساکن ہے اسے ماقبل فتح ہے تو یہاں پر بھی را کو پر کر کے پڑھیں گے، برقن۔ اور اگر را ساکن ماقبل مکسور ہے تو اس کو وہ پڑھیں گے، بری کر کے پڑھیں گے، شرعتن اس طریقے سے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ را ساکن ماقبل مکسور ہو تو ہر صورت کے اندر اس کو بری کر کے نہیں پڑھا جائے گا، جس طریقے سے ہم نے پڑھا ہے پر کرنے والی صورتوں کے اندر بھی ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ بعض صورتوں کے اندر اس کو پر کر کے بھی پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ آگے حضرت بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اگر را کے ماقبل کسرہ ہے، را خود ساکن ہے اس سے ماقبل کسرہ ہے لیکن وہ کسرہ دوسرے کلمہ میں ہے تو پھر اس کو پر کر کے پڑھیں گے، جیسا کہ رب ارجعون۔ اب یہ دیکھیں را سے ماقبل با پہ کسرہ ہے لیکن وہ کسرہ چونکہ دوسرے کلمہ میں ہے لہذا را کو یہاں پہ پر کر کے پڑھا جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے اگر کسرہ عارضی ہو تو پھر بھی را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، جیسا کہ امیر تابو۔ اب یہاں پہ ہم نے سمجھنا یہ کہ عارضی کیسے ہے۔ دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا، یہ لفظ حرف عطف ہے تو یہ میم ساکن تھا، لیکن جب کلمے کو ملانے لگے تو ہم نے اس میم کو کسرہ کی حرکت دے دی، تو عارضی طور پہ اس کو کسرہ دیا گیا، حقیقت کے اعتبار سے میم پر کسرہ نہیں ہے، تو کسرہ عارضی ہے، اس وجہ سے جو آگے والی را ساکن ہے اس کو ہم نے پر کر کے پڑھنا ہے، موٹا کر کے، امیر تابو اس طریقے سے۔ یہ اسی طریقے سے دوسرا دیکھیں، انیر تابتم، یہاں پہ دیکھیں یہ ان حرف شرط ہے عربی کے اندر اور یہاں پہ نون ساکن ہوتا ہے، لیکن جب ہم نے اس کو ملا کے پڑھا تو ہم نے نون کو کسرہ کی حرکت دے دی، کیونکہ ایک اصول ہے عربی کا، ساکن اذا حرک حرک بالکسر، ساکن کو جب حرکت دی جاتی ہے تو کسرہ کی حرکت دی جاتی ہے، تو جب ہم نے اس کو کسرہ کی حرکت دی تو یہ کسرہ کی حرکت عارضی ہے، اسی وجہ سے جو آگے والی را ہے اس را کو پر کر کے پڑھیں گے، یہ نہیں ہم کہیں گے کہ چونکہ اس سے ماقبل مکسور ہے لہذا را کو ہم بری کر کے پڑھیں، ایسا نہیں کریں گے۔
یہ اسی طریقے سے را ساکن کے بعد حرف استعلا اسی کلمہ میں ہو تو ماقبل مکسور ہو بھی تب بھی را پر کر کے پڑھی جائے گی، جیسا کہ میں نے پر کرنے والی صورتوں میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ جس کلمہ میں را ہے تو یہ را باریک نہ ہوگی بلکہ پر ہوگی، جیسا کہ قرطاسن، ابھی دیکھیں را ساکن ہے، ماقبل مکسور ہے، لیکن اسی کلمہ میں تا حروف مستعلیہ میں سے آ گیا ہے، لہذا اب اس کو را کو پر کر کے پڑھیں گے، قرطاسن۔ اسی طریقے سے فر، تو یہاں پر بھی را کو پر کر کے پڑھیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد جو کاف حروف مستعلیہ میں سے اسی کلمہ کے اندر آ چکا ہے۔ اور فرما رہے ہیں کہ فرقن میں خلف ہے، خلف کا مطلب اختلاف ہے۔ اب اختلاف ہے وہ کیسے ہے وہ سمجھ لیں۔ ایک تو یہی ہے کہ یہ چونکہ را ساکن ہے اور اس کے مابعد قاف حروف مستعلیہ میں سے، تو آپ را کو پر کر کے پڑھیں، آپ اس کو پڑھیں فرقن، ایک بات۔ نمبر دو، دوسری اس میں یہ ہے کہ اس کے مابعد جو قاف ہے اگرچہ حروف مستعلیہ میں سے، لیکن اس کے اوپر چونکہ حرکت کسرہ کی ہے اور کسرہ تقاضا کرتا ہے باریک ہونے کا، جیسا کہ را کے اوپر کسرہ ہو تو را کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، تو اس لیے اس صورت کے اندر آپ را کو باریک بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، فرقن، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ اس میں خلف ہے یعنی اختلاف ہے، پر کرنا چاہیں تو پر بھی کر سکتے ہیں، باریک کرنا چاہیں باریک بھی کر سکتے ہیں، دونوں کی جو وجہ ہے وہ وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آگے چلیں، اور اگر را موقوفہ بالاسکان یا بالاشمام ہے، اس کو سمجھ لیں یہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے را موقوفہ بالاسکان، اسکان کا مطلب ہوتا ہے ساکن کرنا، موقوفہ جس پر وقف کیا جائے، وہ را جس پر وقف کیا جائے بالاسکان ساکن کرنے کے ساتھ، یعنی را کو آپ ساکن کر کے پڑھیں، یہ ہے را موقوفہ بالاسکان۔ اور دوسرا ہے را موقوفہ بالاشمام۔ اشمام اس کا مطلب ہوتا ہے بو دینا، اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جو ضمہ کی ایک تھوڑی سی بو دی جاتی ہے، ہونٹوں کو گول کیا جاتا ہے، چونکہ جو ضمہ ہے وہ ہونٹوں کے گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، تو لہذا آپ ہونٹوں کو تھوڑا سا گول کر لیتے ہیں، تو اس میں ضمہ کی تھوڑی سی خوشبو سی آتی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ را کے اوپر آپ وقف کریں اور ساتھ وقف کریں اشمام کے ساتھ، یعنی ہونٹوں کو آپ تھوڑا سا گول کر لیں۔ تو ایسی صورت میں یعنی را کے اوپر وقف کیا جائے گا، چاہے وہ اسکان کے ساتھ کیا جائے یا اشمام کے ساتھ کیا جائے، اور اس کے ماقبل یا نہیں ہے بلکہ کوئی اور حرف ساکن ہے، تو اس سے ماقبل دیکھیں، یعنی را سے پہلے والا حرف یہ بھی ساکن ہے، اس سے پیچھے والا حرف دیکھیں، اگر وہ مفتوح یا مضموم ہے تو را پھر اسی طریقے سے پر ہوگی، جیسا کہ قدر۔ اب یہاں پہ دیکھیں را ساکن ہے، ماقبل دال یہ بھی ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہے، فتح ہے، تو لہذا اس کو ہم پر کریں گے۔ یہ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ایسی ہے، را ساکن ہے، اس سے پہلے واو ساکن ہے اور اس سے پہلے ضمہ ہے، تو لہذا یہاں پر بھی ہم را کو پر کریں گے، امور۔ یہاں پہ دیکھیں جو میں را پہ وقف کر رہا ہوں نا بالاشمام ہے، کیونکہ میرے ہونٹ یہاں پہ گول ہو رہے ہیں، امور، یہ اس طریقے سے۔ تو یہ یہاں پر جو میں نے وقف کیا تھا قدر، یہ بالاشمام نہیں تھا، بالاسکان تھا، یہاں پہ ہونٹ گول نہیں تھے ہو رہے، تو یہ بالاسکان کا مطلب ہے، یہ بالاشمام کا مطلب ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر را سے ماقبل ایک اور حرف ہے اور اس سے پہلے حرف جو ہے اس کے اوپر کسرہ ہے، تو پھر آپ را کو باریک کریں گے، جیسا کہ حجر، تو یہ اس طریقے سے آپ یہاں پہ را کو پر کر کے نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، اگر یا ساکن ہو تو باریک ہوگی، یعنی را بھی ساکن ہے اور را سے پہلے جو ہے یا ساکن ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا ہے آپ کو کہ یا کے علاوہ جو حکم ہے وہ آپ کو بتا چکے ہیں۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ یا را ساکن ہے اور اس سے پہلے یا ساکن ہے، تو پھر بھی آپ نے را کو باریک ہی پڑھنا ہے، جیسا کہ خیر، اب اس کو اب یہ نہیں پڑھنا خیر، ایسے نہیں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے غیر، خبیر، قدیر، ان چار مثالیں دی ہیں، چاروں کی چاروں مثالوں کے اندر را کو باریک پڑھا جائے گا۔ آگے فرما رہے ہیں کہ را مرامہ یعنی موقوف بالروم اپنی حرکت کے موافق پڑھی جائے گی۔ را مرامہ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، وقف بالروم کہتے ہیں کہ اس طریقے سے وقف کرنا ہے کہ جس میں تھوڑی سی حرکت کی آواز یہ آ رہی ہو، اس طریقے سے جو وقف ہوتا ہے اس وقف کو وقف بالروم کہتے ہیں، اور جس حرف پر ایسا وقف کیا جائے اس کو مرامہ کہا جاتا ہے۔ اگر را ساکن ہے اور اس کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں وقف بالروم کے ساتھ، یعنی تھوڑی سی حرکت کی آواز کے ساتھ آپ وقف کر رہے ہیں، تو پھر حضرت نے فرمایا کہ اپنی حرکت کے موافق پڑھی جائے گی۔ جبکہ ہم نے گزشتہ جو سبق پڑھا تھا اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر روم کیے جا رہے ضمہ کے ساتھ، یعنی ماقبل ضمہ ہے، تو پھر آپ نے اس صورت میں اس کو پر پڑھنا ہے، یعنی اس کے اوپر موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اور اگر روم کیا جا رہا ہے کسرہ کے ساتھ، یعنی ماقبل مکسور ہے، تو پھر اس صورت میں آپ نے اس کو جو باریک کر کے پڑھیں گے۔ ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے، تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اپنی حرکت کے موافق پڑھی جائے گی۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اگر ماقبل مضموم ہو تو پھر را کو پر پڑھا جاتا ہے، اگر ماقبل مکسور ہو تو را کو باریک پڑھا جاتا ہے، تو یہاں پر اس طریقے سے اسی کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ باقی وقف بالروم یعنی موقوف بالروم میں آپ کو یہ بھی بتا چکا ہوں کہ صرف ضمہ اور کسرہ کی صورت میں تو ہو سکتا ہے، لیکن فتح کی صورت میں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔
آگے فرمایا کہ را ممالہ باریک ہی پڑھی جائے گی، یعنی جب آپ امالہ کر کے پڑھیں گے، امالہ بھی میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں، فتح کو کسرہ کی طرف اور اسی طریقے سے الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا، اس کو امالہ کہا جاتا ہے، اور جس کے اوپر امالہ کیا جائے اس کو ممالہ کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا تھی؟ مجریہا، اصل میں کیا تھا؟ مجرا تھا، پھر ہم نے زبر کو زیر کی طرف، الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھا تو ہم اس کو پڑھیں گے مجریہا، اس کو باریک ہی پڑھیں گے، اس کو پر نہیں پڑھیں گے۔ آگے فرمایا کہ جو را مشدد ہے حکم میں ایک را کے ہوتی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں جو مشدد ہے نا، اصل میں وہ دو حرف ہوتے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں۔ اب با، اب یہ ہے نا، اور یہ ہے والا لفظ، یہ جو لفظ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ابا، اصل میں یہ اس طریقے سے تھا، ایک با ساکن تھی، دوسری با متحرک تھی۔ اسی طریقے سے اگر را ہے مشدد ہے تو وہاں پہ بھی حقیقت میں دو حرف ہوتے ہیں، ایک را ساکن ہوتی ہے، دوسری را یہ متحرک ہوتی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ حکم میں ایک را کی ہی ہوتی ہے، جیسی حرکت ہوگی اسی کے موافق پڑھی جائے گی، پہلی دوسری کے تابع ہوگی۔ تو اس میں اصول یہ بتا رہے ہیں کہ جب دو را ہوں گی تو آپ نے پہلی را کو نہیں دیکھنا ہے، آپ نے دوسری را کو دیکھنا ہے، دوسری را کے اوپر جس طرح کا اعراب آئے گا اس کے مطابق آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ مثال کے طور پہ الرحمن، یہ تو ظاہر ہے کہ اس کو آپ پر ہی پڑھیں گے، اس کو ذرا دیکھیں مستمرون، یہاں پہ دیکھیں نا دو را ہے نا، ایک را جو ہے وہ میم را ساکن اور اس سے پہلے میم پر کسرہ ہے، را ساکن ہے، اور دوسرے دیکھیں یہ را مضموم ہے۔ اگر را مضموم کو دیکھا جائے تو اس کو پر پڑھنا چاہیے، اگر را ساکن ماقبل مکسور کو دیکھا جائے اس کو باریک پڑھنا چاہیے۔ لیکن حضرت نے اصول یہ بتایا ہے کہ حکم میں ایک را کی مثلی ہوتی ہے اور پہلی دوسری کے تابع ہوتی ہے، تو ہم نے اس پہلی را کو دوسری کے تابع کرنا ہے، دوسری را کو چونکہ اس کو پر پڑھا جائے گا ضمہ ہونے کی وجہ سے، لہذا یہ جو پہلی را ہے اس کو بھی پر ہی پڑھا جائے گا۔ باقی یہ پہلی دوسری کا فرق نہیں ہوتا کیونکہ پڑھنے میں ایک ہی را پڑھی جاتی ہے، جیسے مستمرون، تو را کو اس طریقے سے پر کر کے یہ پڑھا جائے گا۔ تو یہ را کے احکامات تھے جو ہم نے پہلے تفصیل سے پڑھ لیے۔ اس کے بعد ایک بات اور ہے کہ جو مختلف ہی صورت تھی وہ کتاب کے اندر ایک صورت ہی لکھی گئی تھی، لیکن آپ یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کے علاوہ بھی کچھ صورتیں ہیں جن کے اندر اختلاف کیا گیا ہے تفخیم و ترقیق کے بارے میں، کہ را کو پر بھی پڑھ سکتے ہیں، باریک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ کتاب میں ایک صورت ہی لکھی ہوئی ہے تو اس لیے صرف ایک ہی مثال کے اوپر اکتفا کیا ہے، باقی تفصیل میں جانے کی میں نے ضرورت محسوس نہیں کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا دوسرا باب ہے، پہلی فصل ہے تفخیم و ترقیق، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم تفخیم کے مراتب پڑھیں گے۔ دیکھتے حضرت فرمانے حروف مفخمہ میں تفخیم ایسی افراد سے نہ کی جائے کہ وہ حرف مشدد سنائی دے، یا کسرہ مشابہ فتح کے، فتح مشابہ ضمہ کے، یا مفخم حروف کے بعد الف ہے تو وہ واو کی طرح ہو جائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جن حروف کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، ایک تو یہ والے حروف ہیں خصہ ضغط قز، یہ تو ہر حالت کے اندر ہی پر کر کے پڑھے جائیں گے۔ البتہ کچھ حروف ایسے ہیں جن کو بعض صورتوں کے اندر پر کر کے پڑھا جائے گا اور بعض صورتوں کے اندر باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ اس میں لفظ اللہ کا لام ہے، اور اسی طریقے سے لفظ اللہم کا لام ہے، اور اسی طریقے سے جو را ہے۔ ان تینوں کے بارے میں ساری تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ کس صورت کے اندر آپ نے اس کو پر کر کے پڑھنا ہے اور کس صورت کے اندر آپ نے اس کو باریک کر کے پڑھنا ہے۔ یہاں سے حضرت یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تفخیم تو کرنی ہے آپ نے، لیکن تفخیم ایسی افراد سے نہ کی جائے، مطلب اس میں آپ نے اتنا زیادہ پر کر کے نہیں پڑھ دینا کہ آپ جو ہے وہ بہت زیادہ مبالغہ کر لیں، اور مبالغہ کرنے کے بعد جو اس کی ادائیگی ہے اس کی ادائیگی ہی متاثر ہو جائے کہ وہ حرف مشدد سنائیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اب یہ دیکھیں ذرا، یہاں پہ کچھ لفظ لکھے ہوئے ہیں جس سے بات سمجھنی یہ آسان ہو جائے گی۔ جیسے اب یہ نا یقطعون، اب یہ قاف ہے، قاف حروف مفخمہ میں سے ہے، آپ اس میں اتنا زیادہ مبالغہ کر دیں کہ یہ ایسا لگے جیسے کہ آپ اس کو مشدد پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ یقطعون، اب دیکھیں میں نے اس کو پر تو پڑھ رہا ہوں لیکن میں نے اس میں اتنا زیادہ مبالغہ کر دیا کہ گویا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں اس کے اوپر تشدید پڑھ رہا ہوں، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حضرت فرما رہے ہیں کہ کسرہ جو ہے وہ مشابہ فتح کے ہو جائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر اگر کسرہ ہے تو ایسے لگے کہ جیسے آپ اس کے اوپر فتح پڑھ رہے ہیں، اتنا آپ مبالغہ کر دیں۔ اس کی مثال دیکھیں، جیسے یہ ویلن، اب آپ اس میں پر کریں ویل کہ ایسے لگنے لگے کہ آپ اس کے اوپر فتح پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تفخیم تو ہو لیکن ایک مناسب درجے میں ہو، ایک اعتدال کے درجے میں ہونی چاہیے۔ یہ اسی طریقے سے فرما رہے ہیں کہ فتح ہے وہ مشابہ ضمہ کے ہو جائے، یعنی اس کے اوپر فتح ہے، آپ نے اتنا زیادہ مبالغہ کر دیا ہے کہ اب اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ گویا کہ آپ اس کے اوپر ضمہ پڑھ رہے ہیں۔ جیسے کہ نا مثال ہے اہدینا الصراط، اب یہ را ہے نا، را الف زبر را،
اب اس میں اتنا زیادہ مبالغہ کرنا کہ ایسے لگے کہ آپ ضمہ پڑھ رہے ہیں، سیروتل، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی میں گویا کیسے پڑھوں، رو را واپس رو، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے طریقہ۔ یا اسی طریقے سے مفخم حروف کے بعد الف ہے تو وہ واو کی طرح ہو جائے تو یہ بھی غلط ہے۔ اب جیسے کہ اس کی مثال دیکھیں نا، یہ ہے طول ہے نا، تو یہ حروف مفخمہ میں سے ہے، اس کے بعد آگے الف ہے، تو اس کے اندر اتنا زیادہ مبالغہ کرنا کہ ایسے لگے کہ آپ واو پڑھ رہے ہیں۔ اب پڑھنا یہ ہے طول، لیکن آپ نے اتنا مبالغہ کر دیا، ویسے معلوم ہو رہا ہے جیسے آپ پڑھے طول، تو اب ایسے لگ رہا ہے جیسے میں اس کے بعد واو پڑھ رہا ہوں، تو اتنی حد تک مبالغہ کرنا کہ وہ بہت زیادہ آپ آگے بڑھ جائیں، یہ غلط ہے طریقہ۔ فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے ہو جائے، یہ سارے کے سارے طریقے غلط ہیں، اتنی افراط نہیں ہونی چاہیے۔ فرما رہے ہیں کہ تفخیم میں مراتب ہیں، مطلب یہ کہ اس کے اندر مراتب ہیں، بعض صورتوں کے اندر جو تفخیم ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہوگی، بعض صورتوں کے اندر جو تفخیم ہے وہ اس سے کم درجے کی ہوگی، بعض صورتوں کے اندر جو تفخیم ہے وہ اس سے بھی کم درجے کی ہوگی، اور بعض صورتوں کے اندر تفخیم ہے وہ سب سے کم درجے کی ہوگی۔ وہ کون کون سے مراتب ہے وہ آگے حضرت خود ہی ذکر فرما رہے ہیں۔ آگے بتانے کہ حرف مفخم یعنی وہ حرف جس کو آپ نے پر کر کے پڑھنا ہے، اگر اس کے اوپر فتح ہے اور اس کے بعد الف ہے تو اس میں تفخیم اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ دیکھیں جب حرف کے اوپر فتح ہونا تو اس میں ایک خاص قسم کی وسعت ہوتی ہے، اور اگر فتح کے بعد الف بھی ہے تو پھر یہ جو تفخیم ہوگی یہ اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ مثال سے بات واضح ہے، جیسے کہ طول، تو اس میں چونکہ فتح ہونے کی صورت میں جو منہ ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے کھلتا ہے، اور بھی جب آگے الف آ گیا ہے تو جو انفتاح فم ہے وہ اور زیادہ اچھا ہو جائے گا، تو اسی وجہ سے فرمایا کہ جب فتح ہو، فتح کے بعد الف آ جائے تو اس میں جو تفخیم ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کی ہوگی۔ یہ تو ہو گیا پہلا درجہ۔ سیکنڈ نمبر پر آتا ہے کہ حرف مفتوح ہے جو حرف مفخم ہے، لیکن اس کے بعد الف نہیں ہے، یعنی وہ الف سے پہلے نہیں ہے، اس کے بعد الف نہیں ہے، جیسا کہ اس کی مثال ہے انطلقوا۔ اب یہاں پہ دیکھیں چونکہ حرف مفتوحہ ہے تو اس لیے اس میں تفخیم تو اعلیٰ درجے کی ہو رہی ہے، لیکن چونکہ الف نہیں ہے اس لیے تھوڑی سی کم درجے کی ہے۔ دو ہوگی صورت۔ نمبر تین، تیسرے نمبر پر آتا ہے مضموم، یعنی جو حرف مفخم ہے اس کے اوپر ضمہ ہو، جیسا کہ محیط۔ اصل میں اس میں ضمہ ہے نا، اور ضمہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ضمہ انضمام شفتین سے ادا ہوتا ہے، یعنی اس میں ہونٹوں کو بند کیا جاتا ہے۔ تو جب آپ ہونٹوں کو بند کریں گے تو پھر ہونٹ اس طریقے سے نہیں کھلیں گے جس طریقے سے آپ کا منہ ہے وہ فتح کی صورت میں کھل رہا تھا، تو اسی وجہ سے اس کی ادائیگی میں تھوڑی سی رکاوٹ ہوتی ہے۔ تھوڑی سی رکاوٹ ہونے کی وجہ سے تفخیم تو ہوگی، لیکن اس کی جو وسعت ہے وہ فتح کے مقابلے میں تھوڑی سی کم ہوگی، اس لیے اس کی جو تفخیم ہے وہ حرف مفتوح کے برابر بھی تھوڑی کم ہوگی۔ اور اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں مکسور، یعنی جو حرف مفخم ہے اس کے اوپر اگر کسرہ آ گیا ہے تو اس میں جو تفخیم ہے وہ ادنا درجے کی ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ جب کسرہ ہونا تو پھر کسرہ ہونے کی صورت میں آواز دبی ہوئی نکلتی ہے، تو جب دبی ہوئی آواز نکلتی ہے تو اس وجہ سے اس کو صحیح طریقے سے جیسے پر کر کے پڑھنا چاہیے، موٹا کر کے پڑھنا چاہیے، اس طریقے سے پڑھنے کے اندر دشواری ہوتی ہے، تو اس لیے فرمایا کہ جو ادنا درجے کی تفخیم ہے وہ اسی وقت ہوگی جب اس حرف کے اوپر کسرہ ہو، جیسا کہ ظل، اس طریقے سے۔ اور اسی طریقے سے قرطاس، یہاں پہ دیکھیں قاف ہے، قاف مکسور ہے تو اس لیے یہاں پہ بھی تفخیم ادنا درجے کی ہے۔ آگے فرمایا کہ ساکن مفخم ماقبل کی حرکت کے تابع۔ اب خلاصہ کلام کیا نکلا سارے کا؟ خلاصہ کلام یہاں پر یہ نکلا ہے کہ اگر فتح ہے تو اعلیٰ درجے کی تفخیم ہے، کیونکہ اس میں انفتاح فم جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہوگا، اور اسی طریقے سے اگر ضمہ ہے تو فتح سے کم درجے کی تفخیم ہے، کیونکہ اس میں انضمام شفتین ہوگا، اور اگر کسرہ ہے تو پھر اس میں جو تفخیم ہے وہ سب سے کم درجے کی ہوگی۔ اب آگے مسئلہ یہ بنا کہ جو حرف ہے یعنی جس کو آپ نے پر کر کے ادا کرنا ہے وہ ساکن ہے، تو اب اس میں کیسے پتہ چل جائے گا کہ کس میں کس درجے کی تفخیم کرنی ہے؟ تو حضرت نے بتایا کہ اگر ساکن مفخم ہے، یعنی جو حرف جس میں تفخیم اس کو پر کر کے آپ نے پڑھنا ہے وہ ساکن ہے، تو ما قبل کی حرکت کے تابع کہ آپ اس کے ما قبل کی حرکت دیکھیں، اگر اس کے ما قبل فتح ہے تو پھر اعلیٰ درجے کی تفخیم ہوگی، اگر ما قبل ضمہ ہے تو فتح سے کم درجے کی تفخیم ہوگی، اور اگر ما قبل کسرہ ہے تو پھر ادنا درجے کی یہ تفخیم ہوگی، جیسے کہ حضرت نے مثالیں لکھی ہیں۔ اب ساروں کی مثالیں دیکھ لیں، جیسے کہ یقطعون۔ اب یہاں پہ آپ غور کریں کہ قاف ساکن ہے جو حرف مفخم ہے اور اس سے پہلے فتح ہے تو اس میں اعلیٰ درجے کی تفخیم ہوگی، اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے را ساکن ہے اور اس سے پہلے وہ ضمہ ہے، اور را کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ بعض صورتوں کے اندر یہ مفخم ادا ہوتا ہے، اور اس میں ایک صورت یہ بھی تھی کہ را ساکن و ما قبل مضموم ہو، تو چونکہ ضمہ ہے تو لہذا اس میں فتح سے کم درجے کی تفخیم ہوگی، اور اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں را ساکن ہے اور اس سے پہلے مکسور ہے، لیکن چونکہ آگے حروف مستعلیہ میں سے ایک حرف صاد آ چکا ہے لہذا اس کو را کو پر تو کیا جائے گا،
لیکن چونکہ ماقبل کسرہ ہے تو اس لیے اس کے اندر جو تفخیم ہے وہ ادنیٰ درجے کی ادا کی جائے گی۔ تو یہ اس کے اندر اصول ہے کہ اگر اس کے اوپر خود فتح، ضمہ یا کسرہ ہے تو پھر اس میں اعلیٰ، اوسط اور ادنیٰ یہ تینوں درجے ہو گئے۔ اگر وہ خود ساکن ہے تو آپ ماقبل کی حرکت دیکھیں، ماقبل فتح ہو تو اعلیٰ، ماقبل ضمہ ہو تو پھر متوسط، اور ماقبل کسرہ ہو تو پھر ادنیٰ درجے کی تفخیم ہوگی۔ فرمایا کہ معلوم ہوا کہ حرف مفخم کے فتح کو ضمہ کی مانند پڑھنا اور اس کے مابعد الف کو مانند واو کے پڑھنا بالکل خلاف اصل ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہاں پہ میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو، یہ والی طولہ، کہ آپ نے اس کو ضمہ کے برابر پڑھ دیں، مثال پڑھ دیں طولہ، اور جو آگے والا الف ہے اس کو اتنا جھکا دیں گویا کہ وہ واو ہو گیا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے اور یہ خلاف اصل طریقہ ہے۔ ایسا ہی حرف مرقق کے فتح کو اس قدر مرقق کرنا کہ مانند امالہ صغرا کے ہو جائے، یہ خلاف قاعدہ ہے۔ اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں جس طریقے سے حرف مفخم ہے، یعنی وہ حروف جس کو آپ نے پر کر کے موٹا کر کے ادا کرنا ہے، اس کے بالکل برعکس ہوتے ہیں حرف مرقق، یعنی وہ حروف جس کے اندر آپ نے ترقیق کرنی ہوتی ہے اس کو آپ نے باریک کر کے ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ باریک کرنے کے اندر مبالغہ کر دیتے ہیں، وہ اتنا مبالغہ کر دیتے ہیں کہ جو فتح ہے وہ امالہ صغرا کے مثل ہو جاتا ہے۔ اب امالہ صغرا کیا ہے اس کو بھی ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں جو امالہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ فتح کو کسرہ کی طرف مائل کر کے پڑھنا اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا، اس کو امالہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو امالہ ہے اس کے پھر دو درجات ہیں، ایک امالہ کبریٰ ہے، دوسرا امالہ صغریٰ ہے۔ دیکھیں جو امالہ کبریٰ ہے اس میں جو امالہ کیا جاتا ہے اس میں جو فتح ہے اس کو کسرہ کے تابع کر کے ادا کیا جاتا ہے، یعنی اس میں جو کسرہ کی حرکت ہے وہ غالب ہوتی ہے۔ اسی طریقے جو الف ہے، الف مغلوب ہوتا ہے، اور جو یا ہے وہ یا کی حرکت وہ غالب ہوتی ہے۔ جیسا کہ مثال تھی نا مجریہا، اب یہ اصل میں مجرا تھا، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو جو آواز اس میں نکل رہی ہے وہ کسرہ کے زیادہ مشابہ ہے، اور اسی طریقے سے جو الف ہے وہ یا کے زیادہ مائل ہو رہا ہے۔ اور اگر میلان تو ہے لیکن میلان زیادہ نہیں ہے بلکہ کم ہے، تو اس کو امالہ صغریٰ کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اس کی اردو میں مثالیں ہیں نا درویش۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ پڑھ میں واو کے اوپر فتح ہی رہا ہوں، لیکن یا کی طرف میلان کم ہے، زیادہ نہیں ہے، زیادہ اس کا جو میلان ہے نا وہ فتح کی طرف ہے۔ اور اسی طریقے سے دیکھیں بڑے، اب یہ را کے اوپر بھی میں فتح پڑھ رہا ہوں لیکن اس میں جو میلان ہے یا کی طرف وہ کم ہے، تو اس کو امالہ صغریٰ کہا جائے گا۔ یہ اسی طریقے سے دیکھیں میرے، یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ زیادہ اس کا جو میلان ہے وہ فتح کی جانب زیادہ ہے، کسرہ کی جانب کم ہے۔ اسی طریقے سے مثال دیکھیں جیسی، اب یہاں پہ بھی دیکھیں نا یا ساکن ہے، اب یہ میں نے فتح کو اس کے کسرہ کی طرف جھکایا تو ہے لیکن یہ جھکاؤ اور میلان جو ہے وہ کم درجے کا ہے، تو اس قسم کا جو میلان ہوتا ہے نا، اس قسم کے میلان کو امالہ صغریٰ کہتے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ جو حرف مرقق ہے یعنی جو باریک حرف ہے اس کو آپ اتنا زیادہ باریک نہ کریں کہ وہ گویا کہ ایسے لگ رہی جیسے کہ آپ یہاں پہ امالہ صغریٰ کر رہے ہیں۔ اس کی مثال دیکھ لیں، جیسے کہ نا یہ مثال ہے وَكَانَ اللَّهُ، اب یہ کاف ہے، یہ کاف حروف مرققہ میں سے ہے، تو آپ نے اس کو باریک کرنا ہے، لیکن اس میں اتنا وہ کر دینا کہ امالہ صغریٰ کے مثل ہو جائے كَانَ اللَّهُ۔ اب یہ دیکھیں ذرا، کہ نہیں ہے، یہ کا ہے، تو میں نے اس کو اتنا باریک کرنے کے اندر مبالغہ کیا کہ اب گویا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ میں اس کے اندر امالہ کر رہا ہوں، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ اسی طریقے سے دیکھیں یسألک الناس، اب یہ کن ہے، اب میں اس کو پڑھوں یسألک کن، اب میں مبالغہ کرتے کرتے میں نے اس کا جو فتح تھا فتح کو ہی میں نے جھکا دیا اور میں نے امالہ کر دیا، تو یہ طریقہ غلط ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، یہ اجمیوں کا طریقہ ہے، عربیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے ہی حرف مرقق کے فتح کو اس قدر مرقق یعنی اس قدر باریک کرنا کہ وہ امالہ صغریٰ کی مانند کہتے ہیں مشابہ کو، مثل ہو جائے، یہ خلاف قاعدہ ہے، یہ افراط و تفرید کلام عرب میں نہیں اہل عجم کا طریقہ ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جن حروف کے اندر آپ نے تفخیم کرنی ہے تو تفخیم بے تکلف ادا ہونی چاہیے، جن حروف کے اندر آپ نے ترقیق کرنی ہے تو ترقیق بے تکلف ادا ہونی چاہیے، تو سننے والے کو یہ چیز محسوس نہ ہو کہ آپ تکلف سے کام لے رہے ہیں، تصنع اور بناوٹ سے کام لے رہے ہیں، تو بے تکلفی کے ساتھ یہ ادا ہونی چاہیے۔ اور یہ ایسے نہیں ہوتے کہ میں نے یہاں پہ آپ کو سمجھا دیا تو آپ اس طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، ایسے نہیں ہے، جب تک آپ اس کی خود پریکٹس نہیں کریں گے اور کسی ماہر قاری کے سامنے اس کو صحیح طریقے سے بار بار مشق کر کے سیکھیں گے نہیں، تب تک یہ والی چیزیں جو ہیں یہ درست نہیں ہوں گی۔ تو اس لیے جو ہے یہ جو تجوید ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ ایسا فن ہے کہ جس کا تعلق قال سے زیادہ حال کے ساتھ زیادہ ہے، قال سے کم ہے اور حال سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے تفخیم بھی ادا کریں اور اچھے طریقے سے ترقیق بھی ادا کریں۔ تو اسی کے ساتھ ہی جو ہماری پہلی فصل ہے یہ مکمل ہو گئی ہے، اب اس کے بعد ہم چلیں گے دوسری فصل کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا دوسرا باب ہے اور دوسری فصل ہے نون ساکن اور نون تنوین کے احکامات اس فصل میں بیان ہوں گے۔ سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔
آج کے سبق میں ہم نون ساکن اور نون تنوین پر اظہار کیا جائے گا، اس کے متعلق تفصیل پڑھیں گے۔ دیکھیں پہلی فصل ہماری مکمل ہو چکی ہے، جس کے اندر ہم نے تفخیم اور تحقیق سے متعلقہ احکامات پڑھے تھے۔ یہاں سے دوسری فصل شروع ہو رہی ہے دوسرے باب کی، اس میں نون ساکن اور نون تنوین کے احکامات یہ بیان ہوں گے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 حال ہیں۔ اصل میں یہ جو نون تنوین ہوتا ہے یہ بھی حقیقت کے اندر نون ساکن ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو تنوین کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ نون ساکن آپ کو پتہ ہی ہے، جیسا کہ یہ والا نون ساکن یہ ہے، اور نون تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو نون تنوین کہتے ہیں۔ تو اصل کے اندر نا یہ نون ہی ہوتا ہے، کیونکہ پڑھنے کے اندر نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو کوئی فرق نہیں ہوتا ہے، صرف لکھنے کے اندر فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ اس کو اس طریقے سے لکھیں با 2 زبر بند، یا آپ اس کو اس طریقے سے لکھیں با نون زبر بند، پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس طریقے سے ذرا تھوڑا سا شارٹ فارم میں لکھا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو تنوین کی صورت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو حضرت نے آج کے سبق میں ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے کل 4 حال ہیں، 4 حالتیں ہیں۔ ان 4 حالتوں میں سے ایک حالت اس کے اوپر ضرور طاری ہوگی۔ وہ 4 حالتیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک ہے اظہار، دوسری ہے ادغام، اور تیسری ہے قلب، اور چوتھی ہے اخفاء۔ یہ 4 حالتیں ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے جو اس کی پہلی حالت ہے اظہار، ہم نے اس کے بارے میں پڑھنا ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ حرف ہلکی نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ہے تو اظہار ہوگا۔ آگے حضرت نے 2 مثالیں دی ہیں، جیسا کہ ینعقو اور عذاب علیم۔ اظہار کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ اظہار کا لغوی معنی ہوتا ہے ظاہر کر کے پڑھنا، اور اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ نون کو اس کے مخرج اصلی سے تمام صفات کے ساتھ بغیر غنہ کے ادا کرنا، اس کو اظہار کہا جاتا ہے۔ تو اصول حضرت نے ذکر کر دیا ہے کہ اگر یہ جو حروف ہلکی میں نے یہاں پہ لکھ بھی دی ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غائن اور خا، یہ کل 6 حرف ہلکی ہیں۔ اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ان 6 میں سے کوئی ایک حرف ہلکی آ جاتا ہے تو آپ نے نون کو خوب ظاہر کر کے پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کے اوپر غنہ نہیں کرنا ہے۔ تو میں نے کچھ مثالیں یہاں پہ لکھ دی ہیں تاکہ بات سمجھنی یہ آسان ہو جائے۔ 2 مثالیں حضرت نے کتاب میں ذکر کی ہیں، پہلے آپ اس کو دیکھ لیں۔ ینعقو، اب یہاں پہ دیکھیں نون ساکن کے بعد یہ عین حرف ہلکی آ گیا، تو آپ نے نون پر ایک تو غنہ نہیں کرنا، ینعقو، اور دوسرا نون کو خوب ظاہر کر کے پڑھنا ہے، نون کو چھپانا نہیں ہے۔ جس طریقے سے آگے ہم چلیں گے اخفاء میں نون چھپایا جاتا ہے، ادغام کے اندر نون کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، ایسا بالکل بھی آپ نے نہیں کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے تنوین کی مثال دیکھ لیں، عذاب علیم۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں یہ جو تنوین ہے اس کو میں نے خوب ظاہر کر کے پڑھا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ حمزہ آ چکا ہے جو کہ حرف ہلکی میں سے ایک حرف ہے۔ تو اس کے بعد میں نے یہاں پہ ایک نقشہ بنایا ہے تاکہ ساری کی ساری مثالیں یہاں پر آ جائیں، بات سمجھنی ہے بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ اس نقشے کو آپ دیکھ لیں، اس میں جو سب سے پہلا میں نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ نون ساکن ہے اور ایک کلمہ ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو دوسری مثال ہے یہ ہے 2 کلمے، یعنی نون ساکن وہ الگ کلمے میں ہے اور اس کے بعد جو حرف ہلکی ہے وہ الگ کلمے میں، اس کی یہ والی مثالیں آپ کے سامنے۔ اور اس کے بعد آپ تیسری مثال دیکھ لیں، یہاں پہ نون تنوین ہے اور تنوین بھی کون سی صورت میں؟ فتح کی صورت میں، 2 زبر ہے نا، یہ ساری مثالوں میں آپ کو یہ نظر آئے گا۔ اور یہاں پر جو ہے کسرہ کی صورت میں، یعنی 2 زیر ہیں، ہے یہ بھی نون تنوین ہے، اور یہاں پر 2 پیش ہیں، پیش کہہ لیں آپ ضمہ کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ اور یہ ساری کی ساری مثالیں نون تنوین کی ہے۔ باقی یہ جو مثالیں ہیں اس کو آپ کو میں نظر آئے گا کہ آگے جو حرف ہلکی ہے وہ حمزہ ہوگا۔ اب مثالیں دیکھ لیں، ینعونا، اب یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد حمزہ آ گیا، تو دیکھیں میں نے نون پہ غنہ نہیں کیا، اس کو ظاہر کر کے پڑھا ہے، ینعونا، اس طریقے سے۔ یہ تو ہو گیا ایک کلمہ ہے، یعنی حرف ہلکی یہ ایک ہی کلمے میں، یہاں پہ حرف ہلکی دوسرے کلمے میں ہے۔ من آمنا، یہاں پہ دیکھیں حمزہ جو ہے وہ الگ کلمے میں ہے۔ تیسری مثال دیکھیں، بغتتن او جہرتن، یہاں پہ دیکھیں نون تنوین ہے، اس کے اوپر 2 زبر ہے، اس کے بعد آگے حمزہ آ گیا، تو میں نے اس کو خوب ظاہر کر کے پڑھا ہے، بغتتن او جہرتن، اس طریقے سے۔ آگے دیکھیں یہ نون تنوین ہے، اس کے اوپر کسرہ ہے، اس کے بعد آگے حمزہ آ گیا، قول الا لدیہ، آگے ضمہ کی مثال دیکھ لیں، عذاب علیم، اس طریقے سے۔ آگے چلیں، یہ تو ساری کی ساری مثالوں میں اگر آپ غور کریں گے حمزہ ہے۔ اب دوسری مثالوں میں آپ کو تمام مثالوں میں آگے ہا نظر آئے گی۔ پہلی مثال دیکھیں، ہا ہے، کلمہ ایک ہے،
منہا نون ساکن ہے اور ہا ہے. آگے دیکھیں نون ساکن ہے اور ہا ہے اور کلمے دو ہیں. منہارن اور یہاں پہ دیکھیں نون تنوین فتح ہے اور ہا ہے کلمے الگ ہیں. مسکنہم قرننہم افسحر ھذا. یہ دیکھیں آپ غور کریں گے نا کہ جہاں پر آگے ہا ہے اس سے پہلے چاہے وہ نون ساکن ہے نون تنوین ہے اس کو میں نے خوب ظاہر کر کے پڑھا ہے اور میں نے غنہ بھی نہیں کیا ہے. آگے مثالیں دیکھیں عین کی مثالیں. انعم اللہ من علق بکرۃ عذاب قوم عسى شیء عجیب. یہ دیکھیں ذرا عین کی وجہ سے غنہ بھی نہیں ہو رہا اور خوب ظاہر کر کے پڑھا جا رہا ہے. آگے مثال دیکھ لیں ہا کی. وانحر ان حکمتم قرضا حسنا اواب حفیظ عزیز حکیم. تو دیکھیں ہا کی وجہ سے اس کو میں تنوین کو یا نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھ رہا ہوں. آگے غین کی مثال دیکھ لیں. فَسَيُنْغِضُونَ یہ غین کی وجہ سے اس کو میں نے خوب ظاہر کیا ہے. من غیرکم قوما غیرکم قلیلۃ غلبت الہ غیر اللہ. اب خواہ کی مثالیں دیکھ لیں. اور یہ آپ نے سارے یہ چیزیں ذہن میں رکھنا ہے کہ اس میں ایک کلمہ ہے, اس میں دو کلمے ہیں, اس میں نون تنوین پر فتح ہے, اس میں نون تنوین پر کسرہ ہے, اس میں نون تنوین پر ضمہ یعنی پیش ہے. اور یہ جو مثالیں آئیں گی اس میں ساری مثالوں میں آگے جو حرف ہلکی ہے وہ خواہ آپ کو نظر آئے گا. والمنخنقۃ من خلاف نار خالدہ کاذبۃ خاطئہ علیم خبیر. یہ پانچواں سبق تھا. اس پانچویں سبق میں ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حرف ہلکی اگر آ جائے تو اظہار کیا جاتا ہے. اس کے متعلقہ کافی ساری مثالیں آ چکی ہیں. باقی جو احکام ہیں ادغام ہے قلب اخفاء وغیرہ ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوائد مکیہ کا دوسرا باب ہے اور دوسری فصل ہے نون ساکن اور نون تنوین کے بیان میں. سبق نمبر 6 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم نون ساکن اور نون تنوین کی دوسری حالت یعنی ادغام کے بارے میں پڑھیں گے. دیکھیں اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے نون ساکن اور نون تنوین کی جو پہلی حالت ہے اظہار وہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ لی ہے. اظہار کہتے کسے ہیں اور کہاں پر ہوگا اور اس کی تقریباً تمام کی تمام مثالیں ہم گزشتہ سبق کے اندر تفصیل سے پڑھ چکے ہیں. آج کے سبق کے اندر نون ساکن اور نون تنوین کی جو دوسری حالت ہے یعنی اس میں جو ادغام کیا جاتا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے. سب سے پہلے آپ کتاب کی عبارت دیکھ لیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون کے حروف سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا, مگر لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا اور ادغام بالغنہ بھی نون ساکن اور نون تنوین میں ثابت ہے. مگر نون ساکن میں شرط یہ ہے کہ مقطوع یعنی مرسوم ہو اور اگر موصول ہے یعنی مرسوم نہیں ہے تو غنہ جائز نہیں, باقی حروف میں بالغنہ ہوگا. مثل من یقول من وال ھدی للمتقین من ربہم. 4 لفظ یعنی دنیا, کنوان, بنیان, سنوان, ان میں ادغام نہ ہوگا اظہار ہوگا. یہ کتاب کی بات میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے. تو یہاں سے حضرت مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نون ساکن اور نون تنوین کا جو دوسرا قاعدہ ہے ادغام اس کو بیان فرما رہے ہیں. ادغام کا پہلے آپ معنی سمجھ لیں. ادغام کا معنی ہے ادخال یعنی کہ داخل کرنا, اور اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے اس طریقے سے پڑھنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں. پہلا حرف جس کو داخل کیا جا رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے مدغم, اور دوسرا حرف جس میں داخل کیا جا رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے مدغم فی. اب مثال کے طور پہ کچھ مثالیں یہاں پہ لکھی ہیں, اس سے بات سمجھنی آسان ہو جائے گی. جیسے دیکھیں نا نذیر من قبلک. اب یہ دیکھیں نون تنوین ہے, اس نون تنوین کو ہم نے میم کے اندر داخل کر دیا تو یہ جو نون تنوین ہے یہ ہوگا مدغم, اور میم جو ہے یہ مدغم فی ہوگا یعنی اس کے اندر اس کو داخل کیا جا رہا ہے. یہ تو ہو گیا اس کے بارے میں حکم کہ مدغم کسے کہتے ہیں, مدغم فی کسے کہتے ہیں, اور اسی طریقے سے ادغام یہ کس کو کہا جاتا ہے. اب آگے ذرا سمجھے. حضرت فرما رہے ہیں کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد یرملون کے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے. اب یرملون کے حروف کون سے ہیں؟ یرملون کے جو حروف ہیں یہ کل 6 حرف ہیں جن کا مجموعہ آتا ہے یرملون. یا, را, میم, لام, واو, نون. میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے یا, واو, میم, نون, لام, را. یہ والے حروف ہیں جن کو حروف یرملون کہا جاتا ہے. اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آئے گا تو پھر آپ نے نون ساکن اور نون تنوین کے اندر آپ نے ادغام کرنا ہے.
پھر یہ جو ادغام ہے اس ادغام کی دو قسمیں، جیسا کہ حضرت ذکر بھی فرما رہے ہیں، مگر لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا. یہ جو بات ہے نا آگے یہاں سے، اور ادغام بالغنہ بھی نون ساکن اور نون تنوین میں ثابت ہے، یہ ہم بعد میں پڑھیں گے. پہلے آپ صرف اتنی بات سمجھیں کہ لام اور را میں ادغام بغیر غنے کے ہوگا. تو یہاں سے آپ یہ سمجھیں کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ادغام کی دو قسمیں بیان فرما رہے ہیں. ایک ہے ادغام بلا غنہ اور دوسرا ہے ادغام بالغنہ. ادغام بلا غنہ کا کیا مطلب ہے کہ لام اور را میں سے کوئی حرف اگر آ جاتا ہے، یعنی لام آ جاتا ہے یا پھر را آ جاتا ہے نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد، تو وہاں پر آپ نے بغیر غنے کے ادغام کرنا ہے. دیکھیں جو نون ساکن ہے یا نون تنوین ہے، اس کی ایک صفت ہوتی ہے غنے والی صفت، اور یہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ مدغم وہ نون ساکن یا نون تنوین ہوتا ہے جس کا ہم ادغام کرتے ہیں مدغم فی کے اندر. تو آپ نے ایسا ادغام تام کرنا ہے کہ مدغم کی کوئی صفت بھی اس کے اندر باقی نہ رہے، یعنی جو اس کی صفت غنہ ہے وہ بالکل باقی نہ رہے، اس کے پڑھنے کے اندر بالکل یہ لفظ آئے ہی نہ، اور جو مدغم فی ہے صرف وہ ہی پڑھا جائے. جیسے کہ نا من رسولن، اب یہاں پہ آپ نے اس کو را ہی پڑھنا ہے، نون بالکل سرے سے پڑھنا ہی نہیں ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے مر رسولن. یا اسی طریقے سے من لدنہ، اب یہ تھا من تھا لیکن نہ ہم نے اس میں غنہ پڑھا ہے اور نون کی بالکل ادائیگی سرے سے ہوئی ہی نہیں ہے. اس قسم کا جو ادغام ہے اس کو ادغام تام کہا جاتا ہے. اور یہ دو حرف اگر آئیں گے تو پھر آپ نے نون ساکن اور نون تنوین کے اندر ادغام تام یہ آپ نے کرنا ہے. اس کے علاوہ جو باقی حروف آ جاتے ہیں، جیسا کہ وہ ذکر بھی کیا گیا ہے کہ دو حروف کے علاوہ جو باقی حروف ہیں ان کا مجموعہ کیا ہے، ان کا مجموعہ آتا ہے ینمو، یا نون میم اور واو. ان کے اندر ادغام تو ہوگا لیکن ان کے اندر جو ادغام ہوگا ادغام ان کا ناقص ادا ہوگا. ناقص ادا کس طریقے سے ہوگا کہ جو مدغم ہے اس کی کچھ نہ کچھ صفت غنہ اس کے اندر باقی رہے گی. اگرچہ پڑھا مدغم فی ہی جائے گا، مشدد ہی پڑھا جائے گا، لیکن چونکہ کچھ نہ کچھ صفت غنہ باقی رہتی ہے اسی وجہ سے اس کو ادغام ناقص کہا جاتا ہے. اس کی مثال کیا ہے، جیسے من یقول من والن. اب یہ دیکھیں جو نون ہے اس کی جو صفت غنہ ہے وہ کچھ نہ کچھ ادا ہو رہی ہے، اس وجہ سے اگرچہ میں پڑھ تو واو رہا ہوں لیکن یہ جو ادغام ہے یہ ناقص ادا ہو رہا ہے. البتہ اگر نون ساکن کے بعد اگر نون آ جائے تو پھر اس صورت میں بھی ادغام تام ہی ادا ہوتا ہے، جیسے من نشاء. البتہ اگر نون کے بعد میم آ جائے تو پھر اس کے اندر اختلاف ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں بھی ادغام تام ہوگا، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس صورت کے اندر جو ادغام ہے یہ ادغام تام نہیں ہوگا بلکہ یہاں پر یہ جو ادغام ہے یہ ادغام ناقص ادا ہوگا. تو یہ خلاصہ ہے کہ 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو پھر آپ نے ادغام کرنا ہے. 2 میں آپ نے ادغام کرنا ہے ادغام تام، یعنی لام اور غنے کے بغیر ادا کرنا ہے، اور جو باقی 4 ہیں اس میں آپ نے ادغام ناقص کرنا ہے یعنی غنے کے ساتھ ادا کرنا ہے. یہ تو ہوگی ایک بات. باقی مثالیں یہاں پر آ رہی ہیں، وہ مثالیں میں انشاءاللہ کتاب کی عبارت حل ہو جائے اس کے بعد جو مثالیں ہیں وہ بھی یہاں پہ کلیئر کریں گے. اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ ادغام بالغنہ بھی نون ساکن اور نون تنوین میں ثابت ہے، مگر نون ساکن میں شرط ہے کہ مقطوع یعنی مرسوم ہو. دیکھیں آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ اگر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد لام آ جاتا ہے یا پھر نون ساکن اور نون تنوین کے بعد را آ جاتا ہے تو اس صورت کے اندر ادغام تام ہوگا اور جو غنہ ہے وہ بالکل ادا نہیں کیا جائے گا. لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ لام اور را کی صورت میں بھی ادغام آپ غنے کے ساتھ کر سکتے ہیں نون ساکن اور نون تنوین میں، لیکن نون ساکن کے اندر شرط یہ ہے کہ وہ مقطوع یعنی مرسوم ہو. اب مقطوع یعنی مرسوم ہو اس کا کیا مطلب ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. دیکھیں مقطوع یہ ہے قطع سے، اور قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، اور مرسوم یہ ہے رسم سے، رسم کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نون لکھا ہوا ہو. میں یہاں پہ بات لکھ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو. ایک ہے ان لا اور ایک ہے اللہ. اب ان دونوں صورت میں اگر آپ دیکھیں گے یہ جو ان ہے یہاں پر نون ساکن ہے لیکن یہ مقطوع مرسوم ہے، الگ سے لکھا ہوا ہے. تو اس صورت کے اندر آپ اس میں غنہ بھی کر سکتے ہیں، غنے کے ساتھ آپ اس میں ادغام کریں ان لا اس طریقے سے. اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ یہاں پہ غنہ نہ کریں گے، غنہ نہیں کریں گے. یہ اس وقت ہے جب مقطوع مرسوم نہ ہو، نون الگ سے لکھا ہوا نہ ہو. جیسا کہ یہ اللہ جو ہے نا یہاں پر بھی اصل کے اندر نون ہی ہے لیکن یہ نون الگ سے لکھا ہوا نہیں ہے. تو اس صورت کے اندر آپ نے غنہ نہیں کرنا ہے بلکہ آپ نے ادغام تام کرنا ہے اور نون کو لام کے اندر کامل طریقے سے ملا کر ادغام کر کے مدغم فی کو ہی ادا کیا جائے گا، مدغم کو ادا نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پہ آپ بات یہ سمجھے کہ لام اور را کے بارے میں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 2 مذہب بیان کیے ہیں کہ ان 2 حروف کے اندر ادغام بلا غنہ بھی جائز ہے اور ادغام بالغنہ یہ بھی جائز ہے. تو سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ روایت حفظ کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ سے، دوسرا طریقہ ہے جزری رحمہ اللہ تعالیٰ سے. جو شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو طریق ہے اس کے اندر تو لام اور را جہاں پر بھی ہے نون ساکن اور نون تنوین کے بعد وہاں پر ادغام بغیر غنے کے ہی ہے.
البتہ جو جزری رحمہ اللہ تعالیٰ سے جو طریقے حفظ ذکر کیا جاتا ہے اس میں لام اور را دونوں طریقے ہیں، بلا غنہ بھی ذکر کیا جاتا ہے اور غنے کے ساتھ بھی ذکر کیا جاتا ہے، تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اگر تو آپ بطریق شاطبی آپ یہ تب پڑھ رہے ہیں روایت حفظ، تو پھر تو آپ کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ لام اور را کے اندر آپ یہ غنہ کریں۔ البتہ اگر آپ روایت جزری سے اگر آپ وہ روایت حفظ پڑھ رہے ہیں بطریق جزری، تو اس صورت کے اندر آپ غنے کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ حضرت نے فرمایا کہ ادغام بالغنہ بھی نون ساکن اور نون تنوین میں ثابت ہے، مگر نون ساکن میں شرط یہ ہے کہ مقطوع یعنی مرسوم ہو، کیونکہ اگر وہ لکھا ہوا نہیں ہے الگ سے تو اس صورت کے اندر اگر آپ نون پڑھیں گے تو اس وقت جو مصحف عثمانی ہے اس کی خلاف ورزی یہ لازم آئے گی، جو کہ کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر موصول ہے یعنی مرسوم نہیں ہے تو غنہ جائز نہیں ہے، وہی والی بات ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ باقی جو حروف ہیں ان میں بالغنہ ہوگا، یہ ساری کی ساری مثالیں جو ہیں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لام اور را میں بغیر غنے کے ہوگا، اور اس کے علاوہ یا نون میم واو جن کا مجموعہ آتا ہے ینمو، ان کے اندر جو غنے کے ساتھ آپ نے پھر ادغام کرنا ہے جس کو کہا جاتا ہے ادغام ناقص۔ اس کی مثالیں آگے دی ہیں حضرت نے، جیسے میں یقول، اب یہ ادغام تو میں کر رہا ہوں لیکن ادغام ناقص ہے کیونکہ صفت غنہ بھی مدغم کی کچھ نہ کچھ ادا ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے من والن، اور یہ جو اگلی مثال ہے یہ چونکہ لام کی مثال ہے لہذا یہاں پر آپ نے غنہ نہیں کریں گے۔ ھدی للمتقین، یہ را کی مثال ہے، یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا، جیسا کہ من ربہم۔ باقی یہاں تک آپ نے کتاب کی عبارت سمجھ لی ہے، کچھ مثالیں بھی میں نے لکھی ہیں وہ بھی یہاں پر سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے۔ اب مثالیں دیکھ لیں تاکہ بات کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے۔ دیکھیں پہلے میں نے مثال دی ہے یا کی، حروف یرملون میں سے یا ہے، تو آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ادغام تو ہوگا لیکن یہ جو ادغام ہے ناقص ادا ہوگا، مدغم کی صفت غنہ وہ بھی ساتھ ساتھ ادا کی جائے گی۔ اب اس کی مثال دیکھیں نون ساکن کی، جیسے فَمَن يَكْفُرْ، اور اب یہ دیکھیں نون تنوین کی مثال ہے اور دو زبر ہے تنوین پہ، لَفَرِيقٌ يَلْوُونَ، اب یہ بھی نون تنوین کی مثال ہے لیکن دو زیر ہیں، بِقِنطَارٍ يُوَدِّهِ، اب یہاں پہ بھی دیکھیں اب یہ نون تنوین کی مثال ہے اور دو پیش ہیں، أُمَّةٌ يَدْعُونَ، اس طریقے سے۔ اب واو کی مثال دیکھ لیں، یعنی یہاں پہ اب جو بھی نون ساکن ہے یا نون تنوین ہے اس کے بعد آپ کو واو نظر آئے گا، اور واو بھی آپ کو معلوم ہے کہ ینمو میں سے حرف ہے، تو آپ نے یہاں پر بھی غنے کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ من والن، یہ نون ساکن کی مثال ہے، یہ نون تنوین دو زبر کی مثال، ظلما وزورا، یہ نون تنوین دو زیر کی مثال، ولی ولا نصیر، یہ اسی طریقے سے دو پیش کی مثال ہے اور ادغام ہو رہا ہے واو کے اندر، اثم ولا تجسسوا، ساری کی ساری مثالوں میں واو ہے۔ اب یہ ساری کی ساری مثالوں میں آپ کو میم نظر آئے گا، مما ان، یہ نون تنوین دو زبر کی مثال، خیرا منہم، نون تنوین دو زیر کی مثال، نذیر من قبلک، اور یہ دو پیش کی مثال، سحر مبین۔ اب یہ نون کی مثال آگے، من نشاء سجدا نغفر لکم الى شیء نکر طلع نضید، یہ لام کی مثال دیکھیں۔ اب یہ جو لام ہے اور را جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر ادغام میں تام ادا ہوتا ہے تو صفت غنہ بالکل بھی ادا نہیں کی جائے گی، جیسے من لدنہ، البتہ دوسرا قول ہے اس میں چونکہ نون یہاں سے الگ لکھا ہوا ہے تو آپ کچھ نہ کچھ صفت غنہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ ھدی للمتقین، باسقات لہا، حق للسائل، تو یہاں پہ دیکھیں تنوین بالکل پڑھنے میں نہیں آ رہی، نون ساکن بالکل پڑھنے میں ہی نہیں آ رہا ہے، جو مدغم ہے وہ کچھ بھی باقی نہیں رہا، سب کا سب مدغم فی ہی ادا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے من ربہم اخذۃ الرابیہ، ثمرۃ رزقا تواب الرحیم، یہ ہوگی مثالیں۔ اب یہاں پہ آگے حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ چار لفظ ایسے ہیں، دنیا، قنوان، بنیان، سنوان، ان میں ادغام نہ ہوگا اظہار ہوگا۔ دیکھیں یہ جو حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو آپ ادغام ادا کرتے ہیں، اس کے لیے ایک شرط اور بھی ہے، وہ ایک شرط یہ ہے کہ الگ سے کلمے کے اندر ہو۔ یہ ساری کی ساری مثالوں میں اگر آپ دیکھیں گے کہ حروف یرملون میں سے جو حرف ہے وہ الگ کلمے میں، یہاں پہ یا دوسرا کلمہ ہے، یہاں پہ واو دوسرا کلمہ ہے، یہاں پہ میم دوسرا کلمہ ہے، یہاں پہ نون دوسرا کلمہ ہے، ادھر بھی دیکھیں گے ایسے ہی ہے، یا الگ کلمہ ہے، فریقاً الگ کلمہ ہے،
وزورا الگ کلمہ ہے، ظلمن الگ کلمہ ہے، منہم الگ کلمہ ہے، خیرن الگ کلمہ ہے، ادھر بھی ایسے ہی ہے۔ اگر بالفرض ایسا ہو کہ حروف یرملون میں سے کوئی حرف ایک ہی کلمے کے اندر آ جائے تو پھر اس صورت کے اندر ادغام نہیں کیا جائے گا بلکہ اظہار کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اس کی کل 4 مثالیں ملتی ہیں جو کہ حضرت نے ذکر کی ہیں۔ وہ کون سے لفظ ہیں؟ اب یہ دیکھیں، دنیا، قن وانن، بن جانن، سن وانن۔ اب یہاں پہ دیکھیں ان میں ادغام نہیں ہو رہا ہے، اظہار ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شرط نہیں پائی جا رہی ہے کہ حروف یرملون میں سے جو حرف ہے وہ الگ کلمے میں نہیں آ رہا ہے، وہ ایک ہی کلمے کے اندر آ رہا ہے۔ تو یہ نون ساکن اور نون تنوین کی دوسری حالت تھی کہ جب ان کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر ادغام ہوگا۔ باقی 2 چیزیں اس میں رہتی ہیں، قلب رہتا ہے اور اسی طریقے سے اخفاء رہتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا دوسرا باب ہے، دوسری فصل ہے نون ساکن اور نون تنوین کے بیان میں۔ سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نون ساکن اور نون تنوین کے جو بقیہ 2 حکم ہیں، قلب اور اخفاء، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھیں، جب نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفاء مال غنہ کریں گے۔ مثال کے طور پہ میم بعدو سمم بکمن، باقی 15 حرفوں میں اخفاء مال غنہ ہوگا۔ مثل تنفقون دادا۔ دیکھیں نون ساکن اور نون تنوین کا بیان یہ چل رہا ہے۔ پہلے جو 2 حکم تھے وہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں، ان میں ہم نے اظہار پڑھ لیا ہے، اس میں سے ہم نے ادغام یہ پڑھ لیا ہے۔ اب جو تیسرا حکم ہے اقلاب بھی اس کو کہتے ہیں، قلب یہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اقلاب کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا، پلٹنا، اور قلب اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، بدلنا۔ دل کو بھی قلب اسی لیے کہتے ہیں کہ دل بھی ایک حالت پر باقی نہیں رہتا ہے، وہ مختلف حالتوں کے اوپر پلٹتا رہتا ہے اور اس کے اندر تبدیلی یہ آتی رہتی ہے۔ اب اقلاب کہتے کسے ہیں؟ اقلاب کہتے ہیں کہ نون ساکن کو یا نون تنوین کو میم کے ساتھ تبدیل کر دینا، اس کو کہا جاتا ہے اقلاب۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے، یہ صرف ایک ہی حرف ہے جس صورت کے اندر اقلاب کیا جائے گا۔ آپ اقلاب کہہ لیں یا قلب کہہ لیں، بات ایک ہی ہے۔ ایک حرف با آئے گا تو پھر اس وقت قلب کیا جائے گا۔ تو نون ساکن اور تنوین کو ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ میم سے تبدیل کر دینا ہے، دوسرا کام آپ نے اس کے اندر یہ کرنا ہے کہ اخفاء کرنا ہے، یعنی وہ جو نون ہے اس کو چھپانا ہے اور غنے کے ساتھ آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ کچھ مثالیں حضرت نے ذکر کی ہیں، جیسے نون ساکن کی مثال ہے میم بعدو۔ اب یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد آ گئی ہے با۔ اب ہم نے اس کو نون نہیں پڑھنا، ہم نے اس کو پڑھنا ہے میم۔ جیسے میں اس کو من نہیں پڑھوں گا، میں پڑھوں گا میم، میم بعدو، اور اس کے ساتھ سے دیکھیں نون کو چھپایا بھی ہے اور میں نے یہاں پہ غنہ بھی کیا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں نون تنوین کی، سمن، یہ نون تنوین تھی، جب آگے با آ گیا تو میں نے اب اس کو نون تنوین نہیں پڑھنا، سمن نہیں پڑھنا، بلکہ پڑھنا ہے سمم بکمن، اس طریقے سے کہ نون تنوین کی جگہ میں میم پڑھوں گا، نون کو چھپاؤں گا اور ساتھ میں اس میں غنہ بھی کروں گا۔ باقی جو 15 حرفوں میں اخفاء مال غنہ ہوگا، اخفاء کی ہم بعد میں کریں گے، پہلے اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیں۔ جیسا کہ اب یہ نون ساکن کی مثال ہے اور اس کے بعد جو با ہے یہ ایک ہی کلمے کے اندر آ رہا ہے۔ اب اس کو پڑھیں گے، اب انبئونی، پڑھیں گے اس کو ان یہ نہیں پڑھنا۔ اسی طریقے سے ایک کلمے کے اندر با آ رہا ہے، نون ساکن ہے، اس کی مثال انبتت، ان نہیں پڑھنا اس کو اپنے پڑھنا انبتت۔ اب نون ساکن کی مثالیں 2 اور ہیں جس میں نون ساکن ہے اس کے بعد با آ رہا ہے اور لیکن کلمہ الگ ہے، جیسے کہ میم بعدی، میم بینی۔ اب یہ تو ہوگی نون ساکن کی مثال۔ نون تنوین کی مثالیں دیکھ لیں، قوما بورا۔ اب یہ نون تنوین کے بعد با آ گیا تو آپ نے یہاں پہ اس کو نون نہیں پڑھنا، میم پڑھنا ہے۔ یا اسی طریقے سے یہ دیکھیں حدیث بعدہ، نون تنوین کے بعد با آ گیا تو آپ نے یہاں پہ میم پڑھنا ہے، نون تنوین نہیں پڑھنا۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے سمم بکمن، یہ اوپر بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ باقی رہ گئی اخفاء، وہ میں اس کے بعد آپ کو کچھ مثالیں ذکر کرتا ہوں تاکہ بات سمجھنی یہ آسان ہو جائے گی۔ قلب کے بعد آگے ہے اخفاء۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ باقی 15 حرفوں میں اخفاء مال غنہ ہوگا۔ اب یہ 15 حرف کون سے ہیں اس کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں اس میں سے آپ حروف ہلکے نکال دیں، وہاں پہ اظہار ہوتا ہے۔ اس میں سے آپ حروف یرملون نکال دیں، وہاں پر ادغام ہوتا ہے۔ اس میں سے آپ با نکال دیں، وہاں پر اقلاب یعنی قلب ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ جو حروف تہجی بچتے ہیں وہ کل 15 حرف بچتے ہیں، میں نے یہاں پہ لکھ بھی دیے، اس کو ذرا دیکھ لیں کون کون سے ہیں۔ نمبر 1 پہ تا ہے، 2 پہ سا، 3 جیم، 4 دال، 5واں ذال ہے، 6واں زا ہے، 7واں سین ہے، 8واں شین ہے، 9واں صاد، 10واں غاد، 11ویں نمبر پہ تو ہے، 12ویں نمبر پہ غا ہے، اور 13ویں نمبر پہ فا، 14ویں نمبر پہ قاف، اور 15ویں نمبر پر کاف۔ یہ کل 15 حرف ہیں۔
ان 15 حرف میں آپ نے اخفا مع الغنہ کرنا ہے۔ اب اخفا کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیں اخفا کا لغوی معنی ہوتا ہے چھپانا، اور اصطلاحی معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اظہار اور ادغام کے درمیانی کیفیت، اس کو اخفا کہا جاتا ہے۔ اب اظہار میں کیا ہوتا ہے کہ نون بالکل واضح ہوتا ہے، جیسے نا میم نون زیر من، یہ اظہار ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ادغام ہے اس میں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مدغم فی وہ پڑھا جاتا ہے، میوں، یہ ادغام ہے۔ اور اس کے جو درمیان میں آپ پڑھیں گے نا اس کو کہا جائے گا اخفا۔ اب درمیان میں کیسے پڑھنا ہے، جیسے یہ دیکھیں انتا، اس کو آپ نے یہ بھی نہیں پڑھنا انتا، یہ پڑھیں گے تو اظہار ہو جائے گا، اور یہاں پر ادغام تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ آگے تا ہے، وہ ادغام والا حرف ہی نہیں ہے۔ تو نون کو پڑھنا تو ہے، غنہ بھی کرنا ہے، ساتھ ساتھ اس کو چھپا کر پڑھنا ہے، پتہ نہ چلے، صاف واضح بھی نہ ہو اور بالکل چھپ بھی نہ جائے، جو درمیانی کیفیت ہے اس کو کہا جاتا ہے اخفا۔ اب یہاں پہ کچھ مثالیں میں نے لکھی ہیں، 15 کے 15 حرفوں کی مثالیں نہیں لکھی ہیں کیونکہ پھر بہت زیادہ لمبا سبق ہو جانا تھا، چونکہ بات کو سمجھانی تھی اس لیے تھوڑی سی مثالیں یہ کافی ہیں۔ اب یہ دیکھیں ذرا، نون ساکن ہے اور جو آگے ان حروف میں سے حرف ہے وہ اسی ایک کلمے کے اندر ہے، جیسے آتا، یہ تا آ گیا۔ سا کی مثال دیکھیں سا، اس طریقے سے۔ آگے جیم کی مثال دیکھیں نون جی کم، نون یہ بھی نہیں پڑھنا اور نج ایسے بھی نہیں پڑھنا، ادغام بھی نہیں کرنا، درمیان میں نون جی کم۔ اسی طریقے سے عند ربک، یہ دال کی مثال آ گئی۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے کلمہ الگ ہے، یہاں پر کلمہ ایک تھا، یہاں پر کلمہ الگ ہو جائے گا۔ تکون ثبتناک من جوع عن دینہ، یہ تو مثال نہیں تھی نون ساکن کی۔ آگے ہے نون تنوین کی مثال، اور یہاں پر فتح کی مثال ہے، یعنی 2 زبر ہے، اور یہاں پہ تا ہے، یہاں پر سا ہے، یہاں پر جیم ہے، اور یہاں پر دال ہے۔ تا کی مثال دیکھیں فریقا تقتلون جمیعا ثم سراحا جمیلا کأسا دہاقا، اس طریقے سے۔ آگے چلیں، تا کی مثال دیکھیں، نون تنوین ہے اور کسرہ ہے اور کلمہ الگ الگ ہے۔ جنات تجری، تیوں تیوں، یہ اخفا ہو رہا ہے، یعنی چھپا کے ادا ہو رہا ہے، ساتھ آپ نے غنہ بھی کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ظلمات ثلاث امت جعلنا مستقیم دینا، اس طریقے سے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے۔ تو باقی یہ کہ آپ اس میں غنہ کریں گے اس کو بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا، مد نہیں کرنا، اگر مد کریں گے تو تب بھی یہ غلط ہو جائے گا۔ باقی یہ جیسا مجھے ٹوٹا پھوٹا آتا تھا وہ میں نے سمجھا دیا ہے، اور حق تو اس کا یہ ہے کہ کسی اچھے اور ماہر قاری سے آپ اس کی مشق کریں، اخفاء کی بھی، اقلاب تو آسان ہے، ادغام کی بھی اور اظہار کی بھی، تب بھی یہ بالکل صحیح طریقے سے واضح اور ٹھیک طریقے سے ادا ہوگا۔ تو یہاں تک ہماری جو دوسری فصل ہے یہ مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ تیسری فصل کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا دوسرا باب ہے اور تیسری فصل ہے میم ساکن کے بارے میں۔ سبق نمبر 8 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم میم ساکن کی 3 حالتیں پڑھیں گے۔ لیکن ذرا فرما رہے ہیں کہ میم ساکن کے 3 حال ہیں، ایک ہے ادغام، دوسرا ہے اخفاء اور تیسرا ہے اظہار۔ دیکھیں اس سے پہلے سبق کے اندر ہم نون ساکن کے بارے میں جو حالتیں تھی وہ ہم بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ لی تھی، ہم نے وہاں پہ ادغام بھی پڑھ لیا تھا، اظہار بھی پڑھ لیا تھا، اقلاب بھی پڑھ لیا تھا، اخفاء بھی پڑھ لیا تھا۔ نون ساکن کے بعد اب یہاں سے میم ساکن کو شروع فرما رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ میم جو ساکن ہوگا اس کے اوپر کل 3 حالتیں طاری ہوں گی، ان میں سے ایک ادغام ہے۔ ادغام کے بارے میں بڑے مکمل تفصیل میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، اس میں مدغم ہوتا ہے، مدغم فی ہوتا ہے، جو دوسرا حرف ہوتا ہے جس کے اندر ادغام کیا جاتا ہے اس کو مدغم فی کہا جاتا ہے، اور جو پڑھنے کے اندر آتا ہے وہ مدغم فی آتا ہے۔ البتہ اگر کچھ نہ کچھ غنے کا اثر باقی رہے تو پھر وہ ادغام غنے کے ساتھ ہوگا، اور اگر بالکل اثر باقی نہ رہے تو اس کو کہا جائے گا ادغام بلا غنہ۔ وہ سارا یرملون والا قاعدہ مکمل تفصیل نون ساکن کے اندر ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ میم ساکن میں بھی اسی طریقے سے 3 حالتیں ہیں، ادغام ہوگا، اخفاء ہوگا اور اظہار ہوگا۔ اب ایک ایک کر کے ذکر کریں گے کہ ادغام آپ نے کب کرنا ہے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو آپ نے ادغام کر دینا ہے، یعنی میم کو دوسری میم کے اندر ملا کر پڑھ دینا ہے، اور جو مدغم فی ہے آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، ساتھ آپ نے یہاں پر غنہ بھی کرنا ہے۔ مثال حضرت نے اس کے دی ہے امن، تو یہ آسان بات ہے، اس میں کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء ہوگا اور اظہار بھی جائز ہے۔ دیکھیں میم ساکن ہو اس کے بعد با آ جائے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس اختلاف کو علامہ جزری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔
حضرت فرماتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو آپ نے وہاں پہ اخفاء شفوی کرنا ہے۔ شفوی کا مطلب ہے کہ آپ نے ہونٹوں سے ادا کرنا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ میم کو اس کے مخرج سے ایک الف کے برابر غنہ سمیت نہایت نرمی اور لطافت کے ساتھ آپ ادا کریں گے، گویا کہ میم کا کچھ حصہ چھپ گیا ہے اور غائب ہو گیا ہے۔ اب یہ جو اخفاء ہے، اس اخفاء کو ابو عمر دانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور دیگر محققین نے اختیار کیا ہے۔ ابو بکر بن مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ مصر، شام، اندلس، بلاد مغرب کے مشائخ بھی اسی ادائیگی کے طریقے کے اوپر قائم ہیں۔ اس کی مثالیں کچھ اور بھی ہیں، یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں، وہ ہم انشاءاللہ جب آگے مثالیں پڑھیں گے ہم وہاں پہ آپ کو بتا دیں گے۔ البتہ آگے حضرت نے فرمایا کہ اس کے اندر اظہار بھی جائز ہے۔ ایک جماعت جو ہے، ایک جماعت کے نزدیک اس میں اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو جماعت ہے اس میں ابو الحسن احمد بن منادہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ میم ساکن اگر اس کے بعد با آ جاتی ہے تو وہاں پہ آپ نے اظہار کامل کرنا ہے اور بغیر غنے کے کرنا ہے۔ علامہ کیسی رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ کا بھی یہی مذہب مختار ہے عراق میں، اور اسی طریقے سے بلاد مشرق کے جو اہل ادا ہیں وہ بھی اسی کے اوپر قائم ہیں، اور حتیٰ کہ احمد بن یعقوب رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس مذہب پر قرہ کا اجماع یہ بھی نقل کیا ہے۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ اس کے اندر اختلاف علماء کا، جیسا کہ میں نے علامہ جزیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے ذکر کر دی ہیں۔ اب اس اختلافی مسئلہ ذکر کرنے کے بعد دونوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا۔ علامہ جزیر رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ویسے تو دونوں طریقے ہی درست ہیں، یعنی اظہار بھی آپ کر سکتے ہیں اور ادغام بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو مذہب مختار ہے اور جس چیز کو زیادہ بہتر سمجھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اخفاء کریں۔ علامہ جزیر رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، وہ میم ساکن جو نون ساکن سے تبدیل ہو کر آئی ہو، اور اسی طریقے سے اگر میم متحرک کو ساکن کر دیں، تو ان دونوں صورتوں میں اہل قرأت کا اجماع ہے کہ ان دونوں صورتوں کے اندر اظہار جائز نہیں ہے بلکہ اخفاء ہی کیا جائے گا۔ تو اسی کی مناسبت سے علامہ جزیر رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی میم ساکن کے بعد با آ جائے گا وہاں پر آپ اخفاء کریں، یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ یہاں پر اظہار کریں۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں نا، حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ بشرطے کہ میم منقلب نون اور تنوین سے نہ ہو، یعنی وہ جو میم ہے جس کے اندر آپ اخفاء اور اظہار کرنے کی آپ کو اجازت ہے، اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ نون سے تبدیل شدہ نہ ہو۔ اب جو نون سے تبدیل شدہ ہے وہ نون ساکن بھی ہو سکتا ہے اور نون تنوین بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ جو نون تنوین ہے حقیقت کے اعتبار سے وہ بھی نون ساکن ہی ہوتا ہے، بس فرق اس میں یہ ہے کہ نون تنوین کو تنوین کی شکل میں لکھا جاتا ہے اور نون ساکن کو نون کی شکل میں لکھا جاتا ہے، لیکن پڑھنے کے اعتبار سے اور حقیقت کے اعتبار سے دونوں یہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو حضرت نے فرمایا نا کہ جس کے اندر دونوں چیزوں کی اجازت ہے، میم ساکن کے بعد آپ اخفاء بھی کر سکتے ہیں، اظہار بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تبدیل شدہ نہ ہو۔ اگر وہ تبدیل شدہ ہوگا تو پھر اس صورت کے اندر آپ کو اظہار کی اجازت نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نون کو ثقیل ہونے کی وجہ سے میم کے ساتھ تبدیل کیا گیا تھا۔ اگر آپ یہاں پہ میم میں دوبارہ اظہار کریں گے تو پھر ثقل تو دوبارہ پایا جائے گا، تو جس مقصد کے لیے نون کو میم کے ساتھ تبدیل کیا گیا تھا وہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ اگر نون میم کے ساتھ تبدیل ہوا ہے، یعنی میم نون سے تبدیل شدہ ہے، تو پھر اس صورت کے اندر آپ اخفاء تو کریں گے لیکن آپ کو اظہار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد ایک بات یہاں پر رہ گئی ہے کہ یہ جو اخفاء ہے اس کو ادا کس طریقے سے کیا جائے گا۔ تو دیکھیں، اس کے لیے آپ یہ بات سمجھیں کہ جو ہونٹ ہیں اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے خشکی والا حصہ اور دوسرا ہے تری والا حصہ۔ خشکی والا حصہ وہ ہے کہ جب ہم ہونٹوں کو بند کرتے ہیں، جس طریقے سے عام طور پہ میں بند کر رہا ہوں یہ، تو اس وقت جو حصہ نظر آتا ہے اس کو خشکی والا حصہ کہتے ہیں، اور جو اندر والا حصہ ہے وہ تری والا حصہ ہوتا ہے۔ تو طریقہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ نے ادا کرنا ہے اخفاء کو، تو آپ میم کو ادا کرتے وقت جو خشکی والا حصہ ہے اس کو بہت نرمی اور لطافت سے اس کو بند کریں، اور ایک الف کے برابر اس کو غنہ آپ ادا کریں خشوم کے اندر، اور پھر دونوں ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے جو تری والا حصہ ہے اس کو سختی کے ساتھ دبا کر آپ با کو ادا کریں۔ تو اس طریقے سے آپ نے اخفاء کو ادا کرنا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ باقی حروف میں اظہار ہوگا، مثل علیہم وللضالین کیدہم فی تضلیل۔ دیکھیں، یہ تیسرا حکم ہے میم ساکن کا، یعنی آپ نے اس سے پہلے ادغام بھی پڑھ لیا ہے، آپ نے اس سے پہلے اخفاء بھی پڑھ لیا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی حروف ہیں یہ کل 26 حروف بنتے ہیں، ان میں سے تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، نون، واو، ہا، حمزہ اور یا، یہ کل 26 حروف ہیں۔ ان 26 حروف کے اندر آپ نے اظہار کرنا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز اور بھی سمجھ لیں کہ اظہار کی وجہ کیا ہے۔ دیکھیں، اظہار کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حروف ہیں، یہ 26 حروف مخرج کے اعتبار سے میم سے دور ہیں،
اس لیے میم اپنی حالت پر باقی رہے گا، اور اس لیے اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ اظہار شفوی اس کو اس لیے نام دیا گیا ہے کہ یہاں پہ جو میم ہے یہ شفتین یعنی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کے بعد آگے حضرت نے فائدہ ذکر کیا ہے کہ بوف کا قاعدہ جو مشہور ہے وہ بالکل بے اصل ہے۔ اب یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ بوف کا قاعدہ کیا ہے۔ دیکھیں بوف کا جو قاعدہ ہے اس میں ایک ہے با، دوسری ہے واو اور تیسری ہے فا، ان تینوں کو ملا کے اس کو قاعدہ کہا جاتا ہے بوف کا قاعدہ۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے، یہ میں بوف کا قاعدہ بتا رہا ہوں آپ کو، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ اخفاء شفوی آپ کریں گے، اور اسی طریقے سے اگر واو اور فا آ جائے تو پھر یہاں پر اظہار کریں گے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد واو اور فا آ جائیں تو پھر بھی اخفاء ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد واو اور فا آ جائے تو پھر اس صورت کے اندر آپ اظہار کریں گے، مگر اس طریقے سے آپ اظہار کریں گے کہ میم کے سکون کے اندر حرکت کی تھوڑی سی بو آئے۔ اب یہ جو حضرات ہیں انہوں نے اصل میں یہ جو قاعدہ بنایا ہے یہ با کے اوپر قیاس کرتے ہوئے بنایا ہے کہ با چونکہ یہ شفوی ہے، ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اور واو اور فا بھی حروف شفویہ ہیں، لہذا ان کے اندر بھی ویسے ہی اخفاء کرنا چاہیے جس طریقے سے با کے اوپر اخفاء کیا جاتا ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کی تردید فرما رہے ہیں کہ اس طریقے سے اخفاء کرنا بالکل بے اصل بات ہے، اس کا تجوید اور قرأت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ تجوید اور قرأت کے اندر قیاس نہیں چلتا کہ آپ ایک لفظ کے اوپر دوسرے لفظ کو قیاس کر لیں، جس طریقے سے آپ صرفی تعلیلات کے اندر قیاس کرتے ہیں اس طریقے سے قرأت کے اندر آپ قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ بوف کا قاعدہ جو مشہور ہے یعنی میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء ہوگا، واو اور فا آئے تو اظہار ہو، اس طریقے سے کیا جائے کہ میم کے سکون میں حرکت کی بو آئے، یہ اظہار بالکل بے اصل ہے، بلکہ میم کا سکون بالکل تام اور مکمل ہونا چاہیے، حرکت کی ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے۔ اس لیے جو حضرات یہ بوف کا قاعدہ ذکر کرتے ہیں وہ بالکل بے اصل اور فضول بات یہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کتاب کی عبارت تھی۔ اب کچھ مثالیں میں نے یہاں پہ لکھی ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے جو ہے میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، اس کی کچھ مثالیں ہیں، یہ ذرا دیکھ لیں۔ علیہم مؤصدہ، اب یہاں پہ دیکھیں ایک تو ادغام بھی کیا ہے اور دوسرا یہاں پہ میں نے غنہ بھی کیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں وَأَرْجُلَكُم مِّن، تیسری مثال دیکھیں أَنتُم مُدْهِنُونَ، یہ تو ہوگی مثالیں ادغام کی۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں، اخفاء کی بھی کچھ مثالیں میں نے یہاں پر ذکر کی ہیں۔ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ حَكَمْتُم بَيْنَهُمْ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ۔ اس کے بعد آگے کچھ 6 مثالیں ہیں جو کہ میں نے اظہار کی ذکر کی ہیں، ان کو بھی دیکھ لیں۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى لَكُمْ دِينُكُمْ عَلَيْكُمْ شَيْئًا عَلَيْهِمْ ضَرْبًا۔ تو بہرحال یہ کچھ مثالیں تھیں جن کے اندر ادغام ہو گیا ہے، اخفاء ہو گیا ہے اور اسی طریقے سے اظہار ہو گیا ہے۔ باقی میں یہاں پہ دوبارہ دہراؤں گا کہ آپ کسی اچھے اور ماہر قاری سے اس کی آپ پریکٹس کریں، پھر ہی آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا دوسرا باب ہے، چوتھی فصل ہے حروف غنہ کے بارے میں، سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم نون اور میم میں غنہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ نون اور میم مشدد ہوں تو غنہ ہوگا، ایسے ہی نون ساکن اور تنوین کے بعد اس کے آگے سوائے حروف حلقی اور لام، یہ لال لکھ دیں، یہ لام کا لفظ ہے، اور لام اور را کے جو حرف آئے گا وہ اس میں بھی غنہ ہوگا۔ ایسے ہی میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء کی حالت میں غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ دیکھیں جو غنہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے، ناک کے اندر جب انسان کی آواز آتی ہے خیشوم یعنی جو ناک کا بانسا ہے اس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ ایک چیز اور سمجھ لیں کہ یہ جو غنہ ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک اس کی قسم ہوتی ہے غنہ زمانی، دوسری اس کی قسم ہوتی ہے غنہ آنی۔ غنہ زمانی یہ ہوتی ہے کہ انسان قصد اور ارادہ کر کے جو آواز ہے وہ ناک کے بانسے کے اندر لے کر جائے اور اس کو 1 الف کے برابر لمبا کر کے یہ پڑھے، اس کو کہا جاتا ہے غنہ زمانی۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ یہاں پہ حضرت نے ساری جو صورتیں لکھی ہیں یہی غنہ زمانی کی صورتیں لکھی ہیں، یعنی نون مشدد ہے، میم مشدد ہے، اسی طریقے سے نون ساکن کے بعد حروف حلقی اور لام اور را کے علاوہ جو حرف آئیں گے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا، یہ ساری صورتوں کے اندر غنہ زمانی ہوگا۔ اور ایک اور دوسری قسم ہوتی ہے غنہ آنی۔ غنہ آنی یہ ہوتا ہے کہ نون اور میم جب بھی یہ پڑھے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ آواز جو ہے وہ ناک کے بانسے کے اندر ضرور جائے گی، اگرچہ ایک لمحہ کے لیے ہی کیوں نہ جائے۔ تو جب یہ حرف متحرک ہوتے ہیں تب بھی تھوڑی بہت آواز جو ہے وہ ناک کے بانسے کے اندر جاتی ہے، اس قسم کا جو غنہ ہوتا ہے وہ غنہ آنی کہلاتا ہے۔
تو بہرحال مسئلہ بہت آسان ہے، آپ پہلے تفصیل کے ساتھ نون اور میم کے احکام بھی پڑھ چکے ہیں، اسی طریقے سے غنّے کے بارے میں بھی آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب یہ دونوں مشدد ہوں، یعنی ان کے اوپر تشدید ہوگی تو آپ نے ان کے اوپر غنّہ کرنا ہے۔ میں نے کچھ مثالیں لکھی ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر ہے الناسی، یا اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں الناری، تیسری مثال دیکھیں انا، یہ تو ہوگی 3 مثالیں نون کی۔ اب آگے میم کی مثال دیکھ لیں، میم مشدد کی لما، یہ ایک مثال ہوگی میم مشدد کی۔ نمبر 2 ثم، اور اسی طریقے سے تیسرے نمبر پہ عما، تو یہ فرمایا کہ غنہ ہوگا۔ اور اچھا اس میں جو ہے نا وہ آپ نے ایک چیز اور رکھنی ہے، ذہن میں رکھنی ہے، جیسے حضرت نے فرمایا نا کہ غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ اب 1 الف کا پتہ کیسے چلے گا؟ دیکھیے اس میں صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی ماہر قاری سے اس کی مشق کریں تو وہ آپ کو بتائے گا 1 الف کی مقدار کتنی ہے۔ البتہ آسانی اور سہولت کے لیے ہم آپ کو اتنا بتا دیتے ہیں کہ جتنی مقدار میں آپ ایک انگلی کو کھولتے ہیں نارمل حالت میں، اور اسی طریقے سے آرام سے اگر آپ بند کریں ایک انگلی کو، تو اس مقدار میں جو وقت لگتا ہے، اتنا جو وقت ہے اس کو 1 الف کی مقدار کہا جاتا ہے۔ تقریباً کوئی 1-1.5 سیکنڈ یہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں اسی طریقے سے نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف ہلکے اور لام اور را کے علاوہ کوئی حرف آ جائے گا تو پھر بھی آپ نے غنہ کرنا ہے۔ اچھا اس میں ایک چیز کا آپ اور خیال رکھیں کہ اگر اس کے بعد یا آ جاتی ہے یا پھر اس کے بعد واو آ جاتی ہے تو آپ نے ادغام بھی کرنا ہے، اور ادغام آپ نے ناقص ادغام کرنا ہے اور ساتھ آپ نے غنہ کرنا ہے، جیسے کہ ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ مثال دیکھیں میں یقول، نون ساکن کے بعد یہ دیکھیں یا آ گیا نا، تو لہذا بھی یہاں پہ غنہ بھی ہو رہا ہے اور ادغام ناقص بھی ادا ہو رہا ہے۔ دوسری مثال دیکھیں من ولیجن، یا اسی طریقے سے نون ساکن کے بعد تا آ رہی ہے، اس کی مثال دیکھیں افانت، یا اسی طریقے سے عند، تو یہ فرما رہے ہیں کہ حروف ہلکی بھی نہ ہو، کیونکہ حروف ہلکی آئے گا تو پھر اس صورت میں اظہار کیا جائے گا، پھر غنہ نہیں کیا جائے گا، ساری تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ اور لام اور را بھی نہیں آنا چاہیے۔ ایسے ہی میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء کی حالت میں غنہ ہوگا۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر میم ساکن کے احکام ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ لی ہیں، وہاں پہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو پھر اس میں علماء کا اختلاف تھا، بعض نے کہا تھا کہ اس میں اخفاء ہوگا اور بعض نے کہا تھا کہ اس کے اندر اظہار ہوگا، اور اس کے اندر پھر علامہ جزری رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں نے یہ والی بات بھی ذکر کی تھی کہ جو ترجیح دی گئی ہے وہ ترجیح اخفاء کو دی گئی ہے۔ تو ذرا فرما رہے ہیں کہ آپ نے اخفاء بھی کرنا ہے، تو اخفاء کی حالت میں بھی آپ نے اس کے اندر غنہ کرنا ہے، جیسا کہ مثال گزر چکی تھی، ایک مرتبہ آپ دوبارہ دیکھ لیں فَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یا اسی طریقے سے رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ تو دیکھیں ان تینوں کی تینوں مثالوں میم ساکن کے بعد با آ رہی ہے، تو لہذا اخفاء بھی ہو رہا ہے، یعنی کچھ نہ کچھ چھپایا بھی جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر غنہ بھی کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں تک جو ہماری چوتھی فصل ہے یہ بھی مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد آگے 5ویں فصل شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا دوسرا باب ہے، 5ویں فصل ہے ہائے ضمیر کے بارے میں، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ضمیر کے قواعد پڑھیں گے۔ تو دیکھیں اس سے پہلے گزشتہ جو چوتھی فصل ہے وہ ہماری مکمل ہو چکی ہے، یہاں سے 5ویں فصل یہ شروع ہو رہی ہے، تو اس کے اندر ضمیر کے قاعدے ذکر کیے جائیں گے۔ اب ضمیر کہتے کس کو ہیں اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں۔ ضمیر کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے پوشیدہ ہونا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کلمے کے آخر میں ایک ہا لاحق ہوتی ہے، آخر میں لگتی ہے، اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ عبارت میں پہلے ایک اسم ظاہر ہوتا ہے، پھر دوبارہ اس اسم کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ اختصار کی غرض سے اس کی جگہ میں ضمیر کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اردو کی بات کریں تو اردو میں بھی آپ کو اس کی کافی مثالیں مل جائیں گی، جیسے کہ میں کہتا ہوں کہ خالد آیا، اور میں کہوں خالد نے پانی پیا، خالد بیٹھا، خالد چلا گیا، تو اس میں جب میں بار بار خالد کا ذکر کروں گا تو کلام ایک طویل ہو جائے گا۔ لیکن اگر میں اس کے لیے ضمیر لے آؤں، پہلے تو میں خالد ذکر کروں گا، خالد آیا، پھر میں کہوں گا اس نے پانی پیا، وہ بیٹھا، وہ چلا گیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس نے پانی پیا، وہ بیٹھا، وہ چلا گیا، یہ جو ہے یہ ضمیریں ہیں جو کہ خالد اسم ظاہر کی جگہ پر استعمال ہو رہی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے عربی کلام کے اندر بھی اس میں ظاہر کی جگہ پر ضمیر استعمال ہوتی ہے جس کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ اب یہ ضمیریں ہوتی کتنی قسم پر ہیں، تو یہاں پر آپ اس بارے میں تفصیل یہ سمجھیں کہ جو ضمیر ہے یہ کل 70 قسم کے اوپر ہوتی ہے۔ باقی ایک نحوی اصول ہے، نحوی قاعدے ہیں، اگر آپ نے اس کے لیے تفصیل سمجھنی ہے تو اس کے لیے ہماری 2-3 پلے لسٹ موجود ہیں۔ اس میں آپ کو علم النحو کی پلے لسٹ مل جائے گی، اور اسی طریقے سے آپ کو ہدایت النحو کی پلے لسٹ مل جائے گی، اور اسی طریقے سے آپ کو قافیہ کی پلے لسٹ مل جائے گی، جہاں پر آپ تفصیل کے ساتھ ان ضمیروں کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے تجوید کی، تو لہذا تجوید سے متعلقہ جو اصول و قواعد ہیں اس کے بارے میں ہم یہاں پہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا قاعدہ جو حضرت ذکر فرما رہے ہیں کہ ہا ضمیر کے ماقبل کسرہ یا یائے ساکنہ ہو تو ہائے ضمیر مکسور ہوگی۔
دیکھیں جو ضمیر کے اوپر اعراب ہے وہ دو قسم کا اعراب ہوتا ہے، ایک تو ضمیر کے اوپر یا تو ضمہ آتا ہے یعنی ضمیر مضموم ہوتی ہے، یا پھر ضمیر کے اوپر کسرہ آتا ہے یعنی ضمیر یہ مکسور ہوتی ہے۔ تو حضرت نے سب سے پہلے جو قاعدہ ذکر کیا ہے، حضرت نے سب سے پہلے مکسور والا قاعدہ ذکر کیا ہے، یعنی جب ضمیر کے اوپر کسرہ ہو تو اس کے بارے میں کیا اصول اور کیا ضابطہ ہے۔ تو دیکھیں اس کے لیے اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جب ضمیر سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر کسرہ ہو، یا پھر جو ضمیر سے پہلے والا حرف ہے وہ یا ساکن ہو، ان دونوں صورتوں کے اندر آپ نے یا ضمیر کے اوپر آپ نے کسرہ پڑھنا ہے۔ جیسا کہ دیکھیں نا بھی، اب یہاں پہ دیکھیں با حرف ہے جو کہ ہا ضمیر سے پہلے ہے اور اس کے اوپر کسرہ ہے، تو لہذا ہم نے ہا ضمیر کے اوپر کسرہ پڑھا ہے۔ یا اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں الیہ، یہاں پر اس سے پہلے یا ہے اور یا ساکن ہے، تو لہذا ہا ضمیر جو ہے اس کے اوپر بھی ہم کسرہ پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے بھی ہے، الیہ ہے، یا پھر لدیہ ہے، مختلف مثالیں آپ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر آپ کو مل سکتی ہیں۔ لیکن 4 کلمات ایسے ہیں جن کا استثناء ہے۔ اب وہ 4 کلمات کون سے ہیں ان کو ذرا دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ 2 جگہ پر مضموم ہوگی، یعنی اصول تو آپ نے پڑھ لی ہے کہ اگر اس سے ماقبل مکسور ہو یا اس سے ماقبل یا ساکن ہو تو پھر ضمیر کے اوپر کسرہ پڑا جاتا ہے، لیکن 2 صورتوں کے اندر اس کا استثناء کیا گیا ہے، ضمہ ہونے کی صورت میں، اور 2 صورتوں کے اندر اس کا استثناء کیا گیا ہے ساکن ہونے کی صورت میں۔ پہلے مضموم والی جگہ دیکھ لیں، جیسے کہ ہے وما انسانی ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ ضمیر ہے ہا ضمیر، اس سے پہلے یا ساکن ہے، یا ساکن ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کے اوپر کسرہ آتا، لیکن یہاں پر ضمہ ہے، تو ایک اس کلمے کا استثناء ہے۔ اور اسی طریقے سے جو سورہ فتح کے اندر آتا ہے علیہ اللہ، یہاں پہ بھی اگر آپ غور کریں گے ضمیر سے پہلے یا ساکن ہے تو ہا کے اوپر کسرہ آنا چاہیے تھا، لیکن ہا کے اوپر کسرہ نہیں ہے بلکہ ہا کے اوپر ضمہ ہے، تو 2 جگہ پر یہاں پر آ رہا ہے ضمہ۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہاں پہ تھوڑی سی سمجھ لیں۔ دیکھیں جو مضموم ہونے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ضمیر کا جو اصل اعراب ہے وہ اصل اعراب ضمہ ہے، جو اس کے اوپر وہ کسرہ آتا ہے وہ اصل اعراب نہیں ہے، تو لہذا یہ چونکہ اصل اعراب کے مطابق ہے اس لیے ان دونوں جگہ پر یہاں پر مضموم پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیں، آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ 2 لفظ میں ساکن ہوگی، یعنی 2 لفظوں کے اندر ماقبل مکسور ہونے کے باوجود جو ضمیر ہے اس کے اوپر کسرہ نہیں پڑھا جائے گا۔ وہ کون کون سے 2 لفظ ہیں؟ ان میں سے ایک تو ہے ارجیح اور دوسرا ہے فالقہ۔ اب یہ جو ارجیح ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھیں، یہ اصل میں تھا ارجیح، اور یہ جو فالقہ ہے یہ اصل میں تھا فالقی۔ یہ اس طریقے سے دونوں کے آخر میں یا ساکن تھی۔ پھر جیسا کہ آپ نے صرف کا قاعدہ اور اصول پڑھ چکے ہیں کہ جب آپ امر بناتے ہیں اور آخر کے اندر حرف علت ہو تو اس حرف علت کو حذف کر دیا جاتا ہے، تو لہذا ہم نے ان دونوں جگہ میں چونکہ یہ امر کے صیغے ہیں حرف علت کو ہم نے حذف کر دیا، تو یا بھی یہاں سے حذف ہوگی اور یہاں پر سے بھی یا حذف ہوگی، تو ادھر پیچھے آخری حرف جیم بچا اور یہاں پر آخری حرف کاف بچا۔ اب ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کے بعد ہا کا اضافہ کر دیا اور ہم نے اس کو کیا پڑھا؟ ارجیح پڑھا، اور دوسرا ہم نے یہاں پر بھی ہا کا اضافہ پڑھ دیا، تو یہاں پہ پڑھ گیا فالقہ، تاکہ یہ دلالت کرے کہ یہاں پر یا ساکن ہے، کیونکہ یہاں پر بھی ہا ساکن ہے اور یہاں پر بھی یا ساکن ہے، تو یا ساکن جو حذف ہوئی ہے اس پر دلالت کرنے کے لیے ہم اس کے آخر میں ہا ساکن لے آئے ہیں تاکہ دلالت ہو جائے کہ یہاں پر یا حذف ہوئی ہے۔ تو اسی وجہ سے ان دونوں مثالوں کے اندر ارجیح اور فالقہ پڑھا جائے گا، ہا کو ساکن پڑھا جائے گا، ہا کے اوپر کسرہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اور جب ہائے ضمیر کے ماقبل نہ کسرہ ہو نہ یا ساکنہ ہو تو مضموم ہوگی۔ دیکھیں ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ اگر اس سے ماقبل والے حرف پر کسرہ ہے یا اس سے ماقبل والا جو حرف ہے وہ یا ساکن ہے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر آپ نے ہا کے اوپر کسرہ پڑھنا ہے۔ 4 مثالوں کا استثناء ہے، وہ ساری بات پہلے گزر چکی ہے۔ لیکن اگر ان دونوں صورتوں میں کوئی صورت نہیں ہے، مطلب یہ کہ اس سے پہلے والا حرف وہ اس کے اوپر کسرہ بھی نہیں ہے اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے وہ یا ساکن بھی نہیں ہے، تو پھر اس صورت کے اندر جو آپ نے ضمیر کے اوپر اعراب پڑھنا ہے وہ آپ نے ضمیر کے اوپر ضمہ پڑھنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو ضمیر کا اصل اعراب ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا، اصل اعراب اس کا ضمہ ہی ہے، لہذا ان دونوں صورتوں کے استثناء جتنی بھی صورتیں ہوں گی ان سب کے اندر آپ نے یہاں پر ضمہ پڑھنا ہے۔ مثالیں اس کی دیکھ لیں۔ فرما رہے ہیں کہ جب ہائے ضمیر کے ماقبل نہ کسرہ ہو اور نہ یا ساکنہ ہو تو وہ جو ضمیر ہے وہ مضموم ہوگی، جیسے لہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں ضمیر ہے، اس سے پہلے نہ کسرہ ہے اور نہ ہی یا ساکن ہے، تو ہم نے ضمہ پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہم نے ضمہ پڑھا ہے کیونکہ ماقبل لام پر نہ کسرہ ہے اور نہ ہی یہاں پر یا ساکن ہے۔ یہاں پر نون ساکن ہے، یا ساکن نہیں ہے، لہذا اس پر بھی ہم ضمہ پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی اسی لیے ہم ضمہ پڑھیں گے کہ ماقبل الف ہے، اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی چونکہ ماقبل واو ساکن ہے، یا ساکن نہیں ہے، کسرہ نہیں ہے، لہذا ہم یہاں پر بھی ضمیر کے اوپر ضمہ پڑھیں گے۔ مگر وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ میں مکسور ہوگی۔ ایک صورت کا یہاں پر بھی استثناء ہے، بالکل ایسے ہی جس طریقے سے گزشتہ جو قاعدہ تھا اس کے اندر 4 صورتوں کا استثناء کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ اس کا استثناء کیوں کیا گیا ہے، تو دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کو لفظ نظر آ رہا ہے وَيَتَّقْهِ، یہ اصل میں یہ تھا وَيَتَّقِيهِ، اصل یہ تھا، پھر یا کو حذف کر دیا گیا، وہ ایک اس کے اوپر قاعدہ جاری ہوا ہے، چونکہ وہ نحوی قاعدہ ہے لہذا یہاں پہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہاں پہ خلاصہ کہنے کا یہ ہے
کہ یہاں پر جو ہا ضمیر ہے اس سے پہلے یا ساکن تھا اصل کے اندر، وہ بات الگ بات ہے کہ اس کو بعد میں حذف کر دیا گیا، تو یا ساکن محذوفہ ہونے کی وجہ سے، جیسا کہ ہم نے اوپر پہلے پڑھا ہے کہ اگر ما قبل یا ساکن ہو تو ضمیر کے اوپر کسرہ پڑا جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم اس صورت کے اندر بھی ہا ضمیر کے اوپر کسرہ پڑھیں گے۔ یہ فرمایا کہ مگر وہ تک ہی فاولائکا میں مکسور ہوگی۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جب ہائے ضمیر کے ما قبل اور ما بعد متحرک ہو تو ضمیر کی حرکت اشباع کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اب یہ اشباع کسے کہتے ہیں اس کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیے اشباع کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کر کے پڑھنا۔ مطلب یہ ہے کہ جو آپ ضمیر ہے آپ اس کو اتنا کھینچ کے پڑھیں کہ اگر آپ اس میں ضمہ پڑھ رہے ہیں تو واو مدہ کی آواز پیدا ہو جائے، اور اسی طریقے سے اگر آپ اس میں کسرہ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو اتنا کھینچ کے پڑھیں کہ اس میں یا مدہ کی آواز پیدا ہو جائے۔ یہ فرما رہے ہیں یعنی اگر ضمیر پر ضمہ ہو تو اس کے ما بعد واو ساکن زائد ہوگا۔ اب اس کی مثال دیکھیں ذرا، وَرَسُولُهُ أَحَقٌ۔ اب یہاں پر اگر آپ غور کریں گے وَرَسُولُهُ أَحَقٌ، یہ جو ضمیر ہے اس سے پہلے بھی حرف متحرک ہے اور اس کے بعد جو حمزہ ہے یہ بھی حرف متحرک ہے، تو لہذا ہم اس ضمیر میں اشباع کریں گے، اور ضمہ ہے تو آپ اس کو اتنا کھینچ کے پڑھیں کہ واو مدہ کی صورت پیدا ہو جائے، وَرَسُولُهُ أَحَقٌ، اسی طریقے سے۔ اور اگر کسرہ ہے تو اس کو بھی آپ اسی طریقے سے کھینچ کے پڑھیں گے کہ ما بعد یا ساکنہ زائدہ ہوگی، کیونکہ جب مدہ کیا جاتا ہے، جب واو مدہ کرتے ہیں، جب اس کو ضمہ کو آپ لمبا کریں گے تو واو مدہ کی صورت بن جائے گی، جب آپ کسرہ کو لمبا کریں گے تو وہ یا مدہ کی صورت بن جائے گی۔ اسی کو حضرت نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے، تو آواز ایسے آئے گی گویا کہ اس کے بعد آگے یا ساکنہ زائدہ ہے، جیسے مِن رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ اب یہ جو ہی ضمیر ہے اس سے پہلے با یہ بھی متحرک ہے اور اس کے بعد جو آگے واو ہے یہ بھی متحرک ہے، تو لہذا یہ جو ضمیر ہے اس ضمیر کو آپ اتنا لمبا کریں کہ یا ساکنہ کی آواز پیدا ہو جائے گی، یا مدہ کی آواز پیدا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے بعد حقیقت کے اندر یا آ جائے گی۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت کے اندر لمبا کیوں کیا جائے گا، یعنی ضمہ کو لمبا کر کے واو مدہ کیوں بنا دیا جائے گا، کسرہ کو لمبا کر کے یا مدہ کیوں بنا دیا جائے گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو لمبا کیا جائے گا، اشباع کیا جائے گا، صلے کے ساتھ بھی اس کو ہم کہتے ہیں کہ صلہ کے ساتھ پڑھا جائے گا، کیونکہ اگر آپ صلہ کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، اشباع کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو جو ہا ہے وہ صحیح طریقے سے اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوگی۔ اگر ہا کو آپ اپنے مخرج سے صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اشباع کے ساتھ پڑھیں گے، لمبا کر کے پڑھیں گے، یا ہم یہ کہیں کہ آپ صلہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ مگر ایک جگہ پر اشباع نہیں ہوگا، وہ کون سی جگہ؟ وہ یہ والی جگہ، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْزَقْ لَكُمْ۔ اس میں جو ہے نا یہ جو ہو ضمیر ہے اس کو آپ لمبا نہیں کریں گے، یرزق لکم ایسے نہیں پڑھیں گے، وگرنہ دیکھا جائے تو یہاں پہ قاعدے کا اصول پورے پائے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ دیکھیں یہ ضمیر ہے، اس سے پہلے بھی حرف متحرک ہے اور اس کے بعد بھی حرف متحرک ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ لمبا نہیں کریں گے، بلکہ اس کا جو ضمہ ہے وہ غیر موصولہ پڑھا جائے گا۔ غیر موصولہ کا کیا مطلب ہے؟ صلہ کے بغیر پڑھا جائے گا، صلہ کے بغیر مطلب اشباع کے بغیر، لمبا کیے بغیر پڑھا جائے گا، اور آپ اس کو پڑھیں گے یرزق لکم۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو یرزق کو آپ نے ہو ضمیر کو لمبا کیوں کرنا ہے؟ تو دیکھیں اصل کے اندر تھا یرزاہ، تو یہ جو ہا ضمیر ہے اس سے پہلے والا جو حرف ہے وہ حقیقت کے اعتبار سے وہ متحرک نہیں ہے بلکہ الف ساکن تھا، بعد میں اس الف کو گرا دیا گیا تو پھر پیچھے بچا یرزق لکم، اس وجہ سے اس کو یہاں پہ لمبا کر کے نہیں پڑھا جائے گا۔ فرمایا کہ اور اگر ما قبل یا ما بعد ساکن ہو تو اشباع نہ ہوگا۔ دیکھیں اشباع کی صورت آپ کے سامنے آ چکی ہے، لیکن اگر ایسا ہے کہ جو ہا ضمیر ہے اس سے ما قبل والا حرف ساکن ہے، یا اس سے ما قبل والا حرف ساکن نہیں بلکہ اس کے ما بعد والا حرف ساکن ہے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر جو آپ نے ہا ضمیر ہے اس ضمیر کو اندر آپ نے اشباع یعنی لمبا کر کے نہیں پڑھنا ہے۔ ضمہ کی صورت میں آپ اس کو واو مدہ نہیں پڑھیں گے، کسرہ کی صورت میں آپ اس کو لمبا کر کے یا مدہ نہیں پڑھیں گے۔ اس کی مثال جیسے کہ حضرت نے یہاں پر ذکر کی ہے مِنْهُ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ۔ اب یہاں بھی اگر آپ غور کریں گے نا تو جو ہا ضمیر ہے اس سے پہلے نون ساکن ہے، لہذا ہم اس کے اندر اشباع نہیں کریں گے، اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے۔ اس کی کچھ اور بھی مثالیں ہیں، میں نے کچھ لکھی ہیں یہاں پہ تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ جیسے کہتے ہیں نا قرآن مجید میں وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي، اب یہ دیکھیں ہا ضمیر ہے اس سے پہلے تا ساکن ہے، لہذا جو ہا ضمیر ہے اس کو ہم نے لمبا کر کے نہیں پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو ہا ضمیر ہے اس سے پہلے والا حرف تو متحرک ہے لیکن اس کے ما بعد لام ساکن ہے، لہذا ہم نے اس کو لمبا کر کے نہیں پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال دیکھ لیں فَسَبِّحْهُ۔ اب یہاں پہ جو ہا ضمیر ہے اس سے پہلے جو ہا ہے یہ ساکن ہے، لہذا ہم اس ضمیر کو بھی لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے۔ لیکن فرما رہے ہیں کہ جو فیہ مہانہ جو سورہ فرقان میں ہے اس میں اشباع ہوگا۔ اچھا یہاں پہ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے تو چونکہ یا ساکن ہے تو اس کو پھر لمبا کر کے کیوں پڑھا جا رہا ہے، اس میں اشباع کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ بھی قرات حفظ کے اندر ہے۔ دیکھیں اصول یہاں پر یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ والی قرات ہے کہ ما قبل اگر حرف ساکن ہے تو اشباع نہیں ہوگا، بالکل اسی طریقے سے ایک قرات یہ بھی ہے کہ ما قبل اگر حرف ساکن ہو تو اشباع ہوتا ہے، اور یہ والی جو قرات ہے یہ ابن کثیر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی قرات ہے۔
تو جو ہماری قرات ہے قرات حفص، اس جو حضرت تھے انہوں نے بھی اسی روایت کو جمع کرتے ہوئے، یعنی جمع بین الروایتین جمع کرتے ہوئے، یہ جو سورت کا سورہ فرقان کے اندر آتا ہے فیہ مہانا، اس میں جو ابن کثیر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ والی قرات ہے، اس قول کو اختیار کیا ہے کہ یہاں پر ما قبل اگرچہ حرف ساکن ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پر اشباع کو جائز قرار دیتے ہیں، اور یہاں پر اشباع یعنی اس کو لمبا کر کے اس میں یا مدہ کی صورت میں اس کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کو پڑھتے ہیں فیہ مہانا۔ تو یہ فرمایا کہ جو فیہ مہانا ہے سورہ فرقان کے اندر، اس کے اندر اشباع ہوگا۔ تو یہاں تک یہ جو ہماری 5ویں فصل تھی ضمیر کے بارے میں جتنی مباحث ہے وہ ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلی 6ٹھی فصل کو شروع کریں گے۔